ناول عشق تو این جنو، رائٹر زہرا فروخ حسن، ایپیسوڈ نمبر 30۔ میں وہ چراغ ہوں جو آندھیوں میں روشن تھا، خود اپنے گھر کی ہوا نے بجھا دیا ہے مجھے۔ ایک دھندی سی شام میں جب آسمان پر بادلوں کا راج چھایا ہوا تھا، کسی بھی لمحے میں بوندیں موتیوں کی صورت میں زمین کے فرش پر گرنے کو آمادہ سازی کر رہی تھیں، تب ہواؤں میں ہلکی نرماہٹ بھری ہوئی تھی۔ جب جھومتے درخت آسمان پر نگاہیں گاڑے سیرابی کی خواہش میں ترس رہے تھے، تبھی ابر رحمت ایک بار کی گرجا اور خاموش بوندوں نے سہم کر ٹپ ٹپ گرتے ہوئے زمین کی طرف رختے سفر طے کرنا شروع کر دیا۔ شام کے سرمئی رنگ میں رنگا منظر بارشوں سے نہایا اور بلند و بالا میر عمارت کی ساری روشنیاں جگمگا گئی۔ اونچی اور شان سے کھڑی میر حویلی کے باغ میں بوندوں کا رمجھم کرتا رقص ہرے سبزے پر موتیوں کی صورت میں بکھر رہا تھا۔ تب حویلی کے اندر داخل ہو تو ہادیہ بیگم، جسے سب بی جان کہتے تھے، وہ بڑے سے لیونگ روم کے صوفے پر آرام سے بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ فیروزی رنگ کی چکن کاری کے سوٹ میں سفید اور سرخ رنگت والی میر حویلی کے بزرگ خاتون، ہاتھ میں ان کے آنے والے نئے مہمان کے لیے بنتا ہوا گرم کپڑا تھا۔ اس عمر میں بھی انہیں خالی بیٹھنا پسند نہیں تھا، ہمیشہ کچھ نہ کچھ وہ کرتی رہتی تھی، اس لیے اب تک چاقو چوبند تھی۔ ادھر لیونگ سے بائیں طرف راہداری کی طرف سے مڑ کر کچن سے چند آوازیں گونج رہی تھیں، اور اسی راہداری سے آگے نکل کر لیونگ کے دوسرے حصے کی طرف سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ کمروں کے آگے لمبی چوڑی سی راہداری پار کر کے ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اندر بیڈ پر ایک وجود سویا ہوا تھا، جسے کھڑکیوں پر لگے پردوں نے سرسرا کر سوئے ہوئے وجود کو ہولے ہولے جگانا شروع کر دیا تھا۔ تکیے پر بکھرے بالوں کی لٹوں میں چھپے ہوئے چہرے پر ہوائیں چھو کر خود پر نازا تھیں۔ سوندھی سوندھی مٹی کی مہک اس کی ناک تک گئی اور پٹ سے آنکھیں کھل گئی۔ گرے کان سے چمکتی آنکھیں جن میں نیند کا خمار تھا، جنہیں سجانے کے لیے کاجل کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ہائے، بارش ہو رہی ہے! بارش کی آواز کانوں میں پڑی اور وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی اور اسی تیزی سے بستر سے کود کر دوڑتی ہوئی سیدھی کھڑکی تک آئی تھی۔ باہر چھما چھم برستی بارش کی خوشی نے گلابی رنگت خوشی سے تمتماتی تھی۔ ہاتھ نکال کر چند قطرے گلابی ہتھیلیوں کی دعا کی طرح جمع کر کے اس نے بھیگا ہاتھ سمیٹ لیا تھا، چہرے تک لا کر گیلے ہاتھ کو پھیرا اور ٹھنڈک سینے تک اتر کر نمی دے گئی تھی۔ آج تو ضرور بارش کو بھیگ کر انجوائے کرنا ہے۔ ہولی سے بڑبڑا کر وہ بیڈ تک دوڑی آئی، پاؤں میں سلیپر ڈالے، تکیے پر پڑا دوپٹہ اٹھایا اور گلے میں ڈال کر وہ کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ لمبی راہداری، پھر سیڑھیاں، اسی سپیڈ سے اتری تھی۔ دوڑتے قدموں کی آہٹ پر صوفے پر بیٹھی ہادیہ بیگم نے سر اٹھایا۔ زوفی، کہاں کی اتنی جلدی ہے؟ تیزی دیکھ کر انہوں نے فوری ٹوک دیا تھا۔ بارش ہو رہی ہے بی جان؟ وہ اسی طرح اجلت سے دوڑتی ہوئی باہر کی سمت بڑھتی جا رہی تھی کہ کوئی نہیں جا رہی ہو تم، بارش میں بھیگنے کو آ کر بیٹھو ادھر۔ انہوں نے بلند آواز میں سختی سے کہہ کر اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ بھی دیا۔ زوفشا کی رنگت بجھی۔ بی جان! وہیں رک کر وہ ٹھنکی تھی۔ کوئی نہیں، فوری تو تمہیں سردی ہو جاتی ہے، اس لیے نہیں بھیگ رہی ہو تم۔ وہ سختی سے آنکھیں دکھا چکی تھی، ہاتھ لمحے بھر کر رکے، پھر چلنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ جلدی صوفوں تک آئی، پھر ان کے قریبی صوفے پر دھم سے گری۔ ابھی تاجی ہوتے نا تو آپ مجھے یوں منع نہیں کر پاتے۔ روٹھی ہوئی وہ بے چین بھی نظر آ رہی تھی، نگاہیں بار بار آدم قد کھڑکیوں کے کان سے ٹکراتی برسات پر جا ٹکتی۔ انہوں نے ہی تو بگاڑ کر رکھا ہے تم سب کو، مجال ہے جو ان کے پوتوں پوتیوں کو کوئی ذرا سا جھڑک بھی دے۔ وہ خفا سی بولتی ہوئی ہاتھ میں لیا ہوا اون انگلیوں میں لپیٹتی گنتی، پھر سلائیاں چلنے لگتی۔ زوفشاں کی آنکھوں میں شرارت چمکی، کھسک کر ان کے شانے پر دونوں ہاتھ باندھے۔ ہائے میری پیاری ہادیہ بی بی، سیاں جی کی یاد آ رہی ہے نا آپ کو؟ انہوں نے گردن گھما کر اسے گھورا۔ شرم کرو، دادی کا نام لے کر انہیں چھیڑ رہی ہو؟ بولتے ہوئے ایک تھپ بھی کمر پر لگا دی تھی۔ سیاں جی کی یاد آ رہی ہے تو مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ وہ یوں ہی شرارت سے گلے سے لٹکی ہوئی انہیں دیکھ رہی تھی۔ شرم کرو زوفی، دادیوں میں تمہاری۔ تعصب سے سر جھٹکا، بننے میں اب اور تیزی آ گئی تھی۔ کوئی نہیں، آپ تو میری بیسٹی ہیں۔ گال چوم کر ہاتھ شانے سے ہٹا لیے پر بازوؤں سے لگ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بچی اب بڑی ہو جا، کالج بھی ختم ہونے والا اور اب تک بچپنا نہیں گیا۔ وہ مصنوعی خفگی سے اسے کوہنے کی مدد سے لگاتار خود سے دور کرنے کی کوشش میں تھی۔ آپ لوگوں کے لیے تو میں ہمیشہ سے بچی ہی رہوں گی۔ وہ ان کی گود میں سر گھسا کر لیٹ گئی تھی۔ بچے تو تم سب ہمیشہ میرے لیے رہو گے، چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ۔ وہ پہلی بار مسکرا دی، ہاتھ میں لیا ہوا اون، سلائیاں، آدھا بنا سویٹر سائیڈ میں رکھ کر زوفشاں کی پیشانی پیار سے چھوئی۔ ان کی اکلوتی بیٹی کی نشانی تھی وہ، جان سے بھی عزیز۔ بی جان بڑے لاڈ ہو رہے ہیں اپنی لاڈلی کے، ہم سے تو نہیں کرتی ہیں ایسے لاڈ۔ کچن سے باہر آتی ملیحہ نے گود میں لیتی زوفشاں کو دیکھتے ہوئے مصنوعی شکایت کی۔ اس کے پیچھے ہاجرہ بھی ٹرے اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ بی جان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ماں بننے کے عمل سے گزرتی ان کی ایک اور نواسی، پوتے کی بیوی۔ آپ کو لاڈ کرنے کو بھائی جی جو ہیں، بی جان کو میرے لیے چھوڑ دو، وہ شرارت سے کہتی بی جان کی گود سے اٹھ گئی تھی۔ ملیحہ نے بہن کو گھورا تھا۔ ملیحہ بیٹا اب ذرا کچن کے کام کرنا بھی بند کر دو۔ وہ پیار سے ہدایت کرتی پھر سے سلائیاں اٹھا چکی تھی۔
بی جان آپ کو تو معلوم ہے نا مجھے اچھا لگتا ہے کچن کے کام کرنا، کھانا پکانا، پھر اکیلے کہاں تھی، بڑی امی ساتھ رہتی ہیں، ہاجرہ ساتھ تھی کہ رکھ دو ہاجرہ۔ وہیں بی جان کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے پیچھے کھڑی ہاجرہ کو ٹرے رکھنے کا اشارہ دیا۔ وہ سر ہلا کر ٹرے ٹیبل پر رکھ کر چائے نکالنے لگی تھی۔ بی جان جو آپ نے سکھایا ہے نا کہ میاں کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر جاتا ہے، بس وہی ٹرک ملیحہ آزماتی رہتی ہے، تبھی تو یاسر بھائی جی کے دل پر راج کرنے کے چکر میں توند نکال دی ہے کھلا کھلا کر۔ ٹرے میں رکھے لوازمات کو دیکھتے ہوئے وہ ہنوز اپنی بہن کو چھیڑ رہی تھی۔ بی جان کے ساتھ ہاجرہ بھی ہنس دی تھی۔ آنے تو یاسر کو کہتی ہیں ان سے، آپ کی لاڈلی موٹا کہہ رہی تھی آپ کو۔ ملیحہ نے دھمکی دی اور اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ سارے گھر کی لاڈلی تھی تو کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا، کہہ دیں، پر پہلے بتاؤ میرے بھالو کا کیا حال ہے مما کے گھر میں؟ وہ ملیحہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بڑے شوق سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں میرے ہونے والے پوتے کا نام بگاڑتی ہو؟ بی جان سے ایک چپت سر پر لگائی۔ وہ سر سے ہلا کر سیدھی ہو گئی۔ بھالو تو پیار سے پکارا کروں گی نا بی جان، بچے کا نام تو میں سوچ چکی ہوں، لڑکا ہوا تو توحا رکھیں گے اور لڑکی ہوئی تو حیات، ٹھیک ہے نا؟ سب کچھ طے کر کے سر ہلا کر تائید بھی لینی چاہیے، سب سے مشورہ کر کے رکھ لیں گے، بس دعا کرو بہن خیریت سے فارغ ہو جائے، دونوں کو اللہ صحت مند زندگی عطا کرے۔ پیار سے ملیحہ کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ ان کی یہی دعا رہتی تھی، شاید جو بیٹی کے ساتھ ہوا تھا اس کا ڈر ہمیشہ ان کے دل میں رہے گا۔ سب خیریت سے ہی ہوگا ماں بھی، آپ ٹینشن مت لیا کریں۔ ادھر آتے سبیحہ نے ان کی بات سن کر تسلی والے انداز میں کہا تھا۔ ملیحہ نے اپنی بڑی امی اور ساس کو محبت سے دیکھا، نرم طبیعت کی مالک سبیحہ خانم ہمیشہ ماں جیسے تھیں۔ بس اللہ تم سب کی زبان مبارک کرے، انہوں نے دعا کی اور ان سب نے مل کر آمین کہا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے ساتھ بات کا رخ گھر کے مرد افراد کی طرف مڑ گیا۔ اس بار داجی اور بڑے ابو کا شہر والا دورہ لمبا نہیں ہو گیا؟ کتنے دن ہو گئے مجھے ان کی شکل دیکھے۔ میرا تھا شام حسن کی بات ہوئی تو ظفر شاہ کو ان کی یاد ستانے لگی تھی، زمین کے کیس کے سلسلے میں گئے ہیں نا تو دیر ہو گئی ہے، بولا ہے کل تک آ جائیں گے۔ سبیحہ نے پیار سے چمکارا۔ کچھ بڑے بیٹے کی خبر بھی لی کہ نہیں؟ یاور کا کوئی فون نہیں آیا؟ اس بار کب چھٹیاں ہوں گی اس کی؟ ایک ساتھ سارے سوالات پوچھتے ہوئے ہادیہ بیگم کو لاڈلے پوتے کی یاد ستانے لگی تھی۔ سبیحہ مسکرائی۔ آیا تھا فون، اما بھی ابھی ڈیوٹی پر مامور ہے نا تو فرصت نہیں ملی گھر آنے کی، بتاتے ہوئے وہ چائے کے گھونٹ بھی بھر رہی تھی۔ ظفر شاہ چائے کے لوازمات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ملیحہ بی جان کے بنے سویٹر کو دیکھنے میں کھوئی ہوئی تھی، نہ جانے کب فرصت نصیب ہوگی، چھوٹا بھائی باپ بھی بننے والا ہے اور اسے ابھی تک لڑکی کے لیے ہاں کرنے کی بھی فرصت نہیں ملی ہے۔ ان کی آواز میں خفگی در آئی تھی۔ ملیحہ اور زوفی نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کاندھے اٹکائے۔ اماں بھی شادی کے لیے کہاں سنتا ہے لڑکا، اسے تو دن رات بس اپنی نوکری کی دھن سوار رہتی ہے، وہ بھی بیٹے کی ضد پر شاکی تھی۔ میں کچھ کہتی نہیں ہوں تو تمہارے سسر نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اسے، اس بار آپ آئے تو پوچھ لیجیے گا۔ سبیحہ نے دامن جھاڑ لیا تھا۔ پوچھ لوں گی، اگر کوئی پسند ہے تو کہے میں کروا دوں گی شادی، اور نہیں تو اپنی فرہین بھی ٹھیک ہی رہے گی اس کے لیے۔ سر ہلاتے ہوئے جو نام لیا، سبیحہ کا دل ضرور ڈرا تھا۔ نگاہیں لاپرواہی سے کھاتی ظفر شاہ پر ٹک کر واپس آ گئی۔ نہیں بی جان، وہ یاور بھائی کے مزاج کی نہیں ہے، احمد سے کروا دیں اس کی۔ ملیحہ نے بے ساختہ ٹوک کر سبیحہ کے دل کو راحت دے دی۔ احمد سے؟ انہوں نے گہری سانس بھری۔ میں نے تو ظفر شاہ کے لیے اس کی پسندیدگی دیکھی ہے۔ سوچ لہرائی، پھر انہوں نے سر جھٹک دیا۔ بات کرتی ہوں تمہارے داجی سے، اس بار حتمی فیصلہ کروا کر رہوں گی۔ اماں بھی کیوں پریشان ہوتی ہیں، وقت آئے گا تو سب کی ہو جائے گی۔ سبیحہ کا انداز نرمی لیے ہوئے تھا، انہوں نے بھی سر تائید میں ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں موضوع شادی سے ہٹ کر خاندان کی طرف مڑ گیا تو ظفر شاہ نے کھاتے ہوئے باری باری سب پر نظر ڈالی۔ زور و شور سے آنے والی خاندانی تقریب کے بارے میں بحث ہو رہی تھی۔ اس نے پاؤں صوفے سے نیچے اتارے، سلیپر پیروں میں ڈال کر چپکے سے صوفے سے اٹھی تھی۔ بحث گرما گرم تھی، کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا اور وہ مڑ کر تیز مگر دبے پیروں سے چلتی باہر نکل آئی تھی۔ باہر بارشوں کی چادریں تنی ہوئی تھیں، ہواؤں کے ساتھ بوندیں تھرک رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں چمک گئیں اور ابھی دبے پاؤں وہ باغ کی طرف بھاگ کر جاتی کہ کسی کے مضبوط ہاتھ میں اس کی کلائی آ گئی تھی۔ ظفر شاہ کا دل بری طرح سے ڈرا، پھر چہرے پر نظر پڑی تو آنکھیں حیران ہوئیں، پھر چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ فل آرمی یونیفارم میں وہ بھیگا ہوا سامنے کھڑا تھا۔ آپ؟ ظفر شاہ کے ہونٹوں سے بس اتنا نکلا، نہ جانے کیوں دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا، شاید بہت دن بعد دیکھنے کا اثر تھا۔ جی میں میر یاور نواز حسن۔ سر کو خم دے کر وہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ مسکرایا تھا۔ وہ جب مسکراتا تو اس کی شہد رنگ آنکھیں بھرپور ساتھ دیتی تھیں۔ بارش کے قطرے اس کی کیپ سے ٹپک کر چہرے پر گر رہے تھے۔ ظفر شاہ کو لگا برستی شام اب اور خوبصورت ہو گئی ہے۔ ہیلو، کہاں کھو گئی ہو؟ اس نے چٹکی اس کی آنکھوں کے آگے بجائی۔ وہ چونک کر فوری خجلتی ہوئی، رنگت گلابی پڑی تھی۔ کہیں نہیں، آپ اندر جائیں یاور بھائی، سب بہت مس کر رہے تھے، بی جان تو زبردست یاد کریں گے آپ کو، بہت خوش ہوں گے آپ کو دیکھ کر۔ آپ جائیں نا اندر۔ اپنے دل کو سنبھالنے کے لیے وہ جلدی جلدی بول کر بھاگ جاتی کہ تھم سی گئی تھی۔ یاور نے اب تک اس کی کلائی چھوڑی نہیں تھی، زنجیر کی صورت میں بندھی ڈور۔ ظفر شاہ نے اپنی کلائی پر مضبوط گریپ دیکھی تو سب سے مل ہی تو لوں گا، آپ کہاں جا رہی تھیں؟ کلائی چھوڑ کر اس نے سر سے کیپ اتار کر اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ ادھر۔
اس نے انگلی سے کے اشارے سے برستی بارش کی طرف اشارہ دیا تھا۔ یاور نے ذرا سے گردن موڑ کر دیکھا، پھر سیدھی کر لی۔ بی جان سے پوچھ لیا۔ پوچھتے ہوئے آنکھیں ہنوز چمکتی مسکرا رہی تھی۔ انہیں کب اجازت ہی نہیں، ہون بس اٹھتی وہ چھوٹی بچی ہی لگ رہی تھی۔ بہت اچھا کرتی ہیں، آپ کو تو بڑی خوشی ہوگی۔ آنکھوں میں شکوہ اترا اور وہ غیر محسوس سا مسکرایا۔ بھیگ جاتی اور پھر بیمار ہو جاتی ہو تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ نرمی سے بولتے ہوئے سر بھی جھٹکا تھا۔ بارش کے چند چھینٹے اڑے۔ پلیز بس ذرا سا، آپ نے تو مزے لے لیے بھیگ کر۔ اس کی آواز میں منت کھل گئی۔ یاور نے آنکھیں سکیڑی۔ میں ادھر تک آتے ہوئے بھیگ گیا تھا۔ انگلی کے اشارے سے اس نے دور کھڑی اپنی جیپ دکھائی تھی۔ زوفشا نے بھی ادھر دیکھا تھا۔ آئیڈیا۔ جیپ دیکھتے ہوئے آنکھیں چمکی۔ آپ کا سامان کہاں ہے؟ وہیں آپ کو چھوٹا سا شولڈر بیگ جسے آپ اٹھا کر لاتے ہیں، اور یہ جا وہ جا۔ تمہیں کیا کرنا ہے اس بیگ کا؟ سینے پر بازو باندھ کر وہ اس کی آنکھوں کی چمک سے سینے میں دھڑکتے دل کو روشن کر رہا تھا۔ میں جیپ سے نکال کر لاؤں گی، پھر اٹھا کر اندر لے جاؤں گی۔ یاور اس بار ہلکے سے ہنسا۔ کیا ترکیب نکالی تھی بارش میں بھیگنے کی؟ چلو پھر میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ وہ کیوں؟ آنکھیں حیران ہوئی۔ جب تم بھیگ کر اندر جاؤ گی تو تمہارے پاس یہ بہانہ ہوگا کہ میں نے اپنا شولڈر بیگ نکالنے کے لیے بولا تھا۔ وہ بولتے ہوئے پورچ کی 4 سیڑھیاں اتر کر اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ زوفشا کی آنکھیں اور بھی چمک گئیں۔ وہ بھی دوڑتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر باغ میں بھاگی تھی، پھر قدم جیپ تک پہنچ کر رکے تھے۔ یاور اتنی دیر میں اپنا شولڈر بیگ اٹھا چکا تھا۔ پلاسٹک چڑھا کر رکھا ہوا بیگ مڑ کر اس نے زوفشا پر نظر ڈالی۔ لو پکڑو۔ بیگ کا سٹیپ اس نے زوفشا کے دائیں شانے پر رکھا اور وہ ایک طرف جھک گئی۔ ہائے اللہ، یہ کتنا بھاری ہے! اس سے پہلے بیگ زمین پر گر جاتا اس نے ہاتھ بڑھا کر تھام لیا۔ یہ بیگ نہیں اٹھایا جائے گا تو پھر اب بہانہ کون سے کرو گی؟ وہ بارش میں تواتر بھیگتے چہرے پر پھسلتی بوندوں کا شمار کرتا سنجیدہ ہی تھا، پر آنکھیں نہیں۔ کہہ دوں گی کہ آپ زبردستی لے آئے مجھے ادھر۔ ہاتھ پھیلا کر بوندوں کو ہتھیلیوں پر جمع کرتے ہوئے انداز لاپرواہی لیے ہوئے تھا۔ فوجی کی کزن ہو کر جھوٹ بولو گی تم؟ نفی میں گردن جھٹک کر وہ بیگ کا سٹریپ ایک کاندھے پر رکھ کر جانے کے لیے مڑا کہ اس نے تیزی سے ہاتھ تھام لیا۔ یاور نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تھوڑا سا اور رک جائے نا۔ کتنا تھوڑا سا؟ اپنا ہاتھ کھینچ کر وہ جیپ سے کمر ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ بس 5 منٹ، نہیں 10 منٹ۔ انگلیوں سے پہلے 5 پھر 10 بتاتے ہوئے بڑی معصومیت سے دیکھا جا رہا تھا۔ اپنے ساتھ مجھے بھی ڈنڈے کھلوانے کے پورے ارادے ہیں تمہارے؟ وہ سینے پر بازو باندھ کر کھڑا بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ جانے کتنے دنوں کے بعد یہ چہرہ دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ بھیگے چہرے سے لے کر پلکوں پر موتیوں کی طرح ٹھہرتی بوندوں پر دل بس یہی کہہ رہا تھا، بس یہی لمحے امر ہو جائے۔ آپ نے کب ڈنڈے کھانے ہیں؟ کہہ کر اس نے ہاتھ میں جمع ہوئے قطروں کو اس کی طرف اچھالا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ تمہارے لیے کھا بھی سکتا ہوں۔ نہیں کھائیں گے، اس نے نفی میں گردن جھٹکی۔ یاور کی آنکھیں نم چہرے سے لے کر گلابی ہونٹوں پر ذرا سی ٹھہری، پھر تیزی سے وہ سر جھٹک کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ آؤ بس بہت ہو گیا بھیگنا، اب اندر چلو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو کوہنی سے دبوچا، چاہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ ابھی 10 منٹ نہیں ہوئے ہیں۔ بس ہو گئے 10 منٹ، سنجیدگی سے بول کر اس نے زوفشا کی کوہنی دبوچی اور اندر کی سمت بڑھ چلا تھا۔ اچھا دھیرے دھیرے تو چلے۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر رکی تو یاور کے قدم رکے۔ ابھی کچھ کہتا کہ گیٹ سے داخل ہوتی کار دیکھ کر وہ دونوں وہیں ٹھہر گئے تھے۔ میر احتشام حسن کی سفید کار اندر آ رہی تھی۔ شیشے گرے ہوئے تھے اور ڈرائیونگ سیٹ پر احمد چودھری کو موجود دیکھ کر یاور کی پیشانی پر ناگواری کی لکیریں پڑی، پھر وہ سنبھل گیا تھا، پر سنہری آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ نامحسوس ہونے والی خاموشی کے ساتھ نئی جنگ کا اعلان ہر سو پھیل رہا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دوسرے کو تکتے رہے یوں ہی، وہ اندازے بیاں سے قاصر، میں لفظ ابتدا سے عاجز۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی ہوئی جگمگاتی روشنیوں سے روشن تھی۔ آسمان کے آنچل میں ستاروں کی جھرمٹ میں نیم دائرہ بناتا چاند آسمان کی سیاہ قبا پر اپنے سفر پر گامزن تھا۔ تب ساری روشنیوں سے جگمگاتے ہوئے سعید منزل کی عمارت میں زندگی ہنوز متحرک تھی۔ ملازمین آخری بچے ہوئے کام نپٹاتے ہوئے مشغول تھے۔ تابش اور زریں اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ تب وہ ایلیا کو سلا کر باہر نکل آئی تھی۔ یوشا بیڈ روم میں ہونے کی بجائے ابھی تک نیچے ہی تھا، تو وہ ہولے ہولے چلتی سیڑھیاں اترتی نیچے چلی آئی۔ یوں ہی ہولے ہولے چلتے ہوئے وہ ادھر ہی چلی آئی جدھر یوشا پول کی طرف بیٹھا ہوا تھا، کسی سے بات کرتا مصروف سا۔ حیات آہستہ آہستہ چلتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یوشا نے آنکھیں اٹھائیں۔ آپ سوئیں گے کب؟ ہاتھ کے اشارے سے اس نے پوچھا۔ تم جا کر سو جاؤ، اس نے بھی آنکھ کے اشارے سے جواب دے کر پھر سے بات کا کلام جوڑ لیا۔ حیات نے دانت پیسے اور تھم سے اس کے بغل میں گری۔ کام ڈاؤن۔ موبائل کان سے دور کر کے سرگوشی میں کہہ کر گھوری بھی دی تھی۔ وہ ہونٹوں میں سے گالی بدبدا کر دونوں پیروں کو اٹھا کر اس کے گود میں ہی رکھ کر نیم دراز ہو گئی تھی۔ یوشا نے پاؤں دیکھے، پھر چہرہ۔ پاؤں ہٹاؤ اپنے۔ ایک انگلی سے پاؤں ہٹانے کا اشارہ دیتے ہوئے باتیں بھی جاری تھی۔ میری اپنی گود ہے، طبی آواز میں بول کر وہ آرام سے اور بھی پھیل کر لیٹ گئی تھی۔ یوشا نے بس دیکھا، پھر گردن اٹھا کر لیونگ کی طرف دیکھا۔ ہم آ رہے تھے بھائی۔ موبائل کان سے ہٹا کر وہ اس طرح بولا جیسے اب بس اٹھنے والا ہی ہو۔ پھیل کر لیٹی حیات کا رن کھا کر اپنے پاؤں سمیٹ کر جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اور جو گردن موڑ کر ادھر دیکھا، پھر آنکھوں میں چنگاریاں بھر کر دوبارہ اسے دیکھا۔
जोशा ने आंख दबाई और सोफे से उठ खड़ा हुआ, फिर आराम से उसकी साइड से निकलकर वैसी ही बातें करते हुए उधर से चला गया था। वो दांत पीसती हुई उसकी चालाकी पर बस आंखें चढ़ाए हुए घूरती रही थी। उधर वो एक नज़र की मारी हो रही थी, पर वो अच्छे से उसे जलाने के मूड में था। हयात कुछ देर वहीं खड़ी घूरती रही, फिर खुद ही धीरे धीरे चलती उधर पूल के पास चली आई। निगाहें उधर ही थी जिधर वो उससे मुकम्मल बेनियाज बस मोबाइल पर न जाने किससे बातें करने में खोया हुआ था। समझता क्या है खुद को, मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं ना, अभी दिखाती हूँ। इधर उधर देखते हुए दिमाग तेजी से काम कर रहा था। दो चार तरकीबें जहन में लहराई और फिर एक पर आंखें चमकी। काम खतरनाक था, मगर फिर भी उसे मतवजह करना चाहती थी, सो उसे सबक सिखाने का फैसला कर ही लिया। बड़ी नाराजगी दिखा रहे हैं ना, अब देखती हूँ कैसे नाराज रहते हो। गर्दन अकड़ाकर होंठों में बुदबुदा कर एक सिम बढ़ते हुए वो पूल की तरफ चली आई। चमकती आंखों से अपने मतलब की चीज तलाशती फिर योशा वहीं खड़े होकर चिल्लाते हुए दुपट्टा गले से उतार रही थी। योशा ने बस देखा, फिर तेजी से रुख मोड़ लिया था, निगाहों के साथ दिल को मोड़ने का अमल। अभी कि अभी तुमने नाराजगी खत्म नहीं की तो मैं पानी में कूद जाऊंगी, वो चिल्लाई, मगर उसने पलट कर देखने की सूझी भी नहीं। हयात ने जबड़े ताने और उधर वो उससे बेनियाज बनते हुए अपने जज्बात से जंग लड़ रहा था। तब पानी में तेज गिरने की आवाज़ हुई। उसने तेजी से गर्दन मोड़कर पूल की तरफ देखा, जिधर पानी में दायरा बना था, सिर्फ सतह पर हयात का दुपट्टा नजर आ रहा था। डैम इट, तुम्हें स्विमिंग नहीं आती? योशा की सोचने समझने की सलाहियत भी जैसे खत्म हो गई थी। वहीं से उसने दौड़ लगा दी और एक सेकंड में ही वो पूल में कूद गया था। दुपट्टा हाथ में आया, पर हयात नहीं। वो कुछ सदमे, कुछ हैरान, बहुत ही गुस्से से पानी की सतह से निकलकर सामने देख रहा था। देखा, आ गई ना लाइन पर। चीज लाउंज के पीछे छुपी हुई वो हस्ती हुई बाहर निकली थी। योशा पानी के अंदर खड़ा उसे घूरता जा रहा था। दिल अब भी तेज रफ्तार से धड़क रहा था। पानी कितना, हाय कितना चाहते हैं आप मुझे, कैसे दौड़कर छलांग लगाई थी। मैंने बस दुपट्टे में छोटा वाला गमला लपेटकर पूल में फेंका था। अपना कारनामा बताते हुए वो होंठ गोल करके उसे हवा में चूमने का इशारा भी दे गई थी। योशा ने जबड़े भींचकर गीले बालों पर उंगलियां फेरी। तुम मेरी मोहब्बत के लायक ही नहीं हो, कुसीली आवाज में बोलते हुए वो तैरता हुआ पानी से निकलकर वहीं मार्बल के फर्श पर सीधा सीधा लेट गया था। हयात मुस्कुराई। लायक नहीं हो, मगर मेरे लिए साहब पानी में भी कूद सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। ये भी नहीं देखा कि वहां बस मेरा दुपट्टा है, मैं नहीं। वही चीज लाउंज में बैठकर वह पांव पर पांव रखकर वह हिलाते हुए उसे और भी तपा रही थी। दुपट्टे से बेनियाज आंखों में घुसता सरापा, पर योशा बस अभी गुस्से में था। ऐसे ही ड्रामे करके मेरी जान ले लेना, मुझे इतना नजरअंदाज कर रहे थे तो मैंने भी वैसी सजा का इंतजाम कर दिया। कैसे कूदे थे तुम? वो एकदम से हंसने लगी थी, जल तरंग बजाती हंसी, खुशी से झूमकर फूटती हंसी। अब कभी भी नहीं बोलूंगा तुमसे। झटके से उठकर बैठकर वो रुख मोड़कर बैठ गया था। पाँव वहीं पूल में डाल लिए थे। रूठा हुआ महबूब, उसने लबों को दांतों में दबाकर देखा। हाय मेरे एलिया के प्यारे डैड, बच्चे लग रहे हैं मुझे। अपनी जगह से उठकर वो कदम कदम चलती उधर आई थी, फिर उसके करीब ही चिकने फर्श पर बैठ गई। योशा बस पानी की तरफ देख रहा था, जहां दुपट्टा भी सतह पर तैर रहा था। हयात ने करीब खिसक कर गर्दन मोड़ी। अभी नाराज हो? चुपकर आंखों में देखने की कोशिश भी की। वो कुछ नहीं बोला, बस गर्दन मोड़कर दूसरी तरफ देखने लगा। मेरे वाला काम अब तुम कर रहे हो। होंठ दांतों तले दबाए, एक हाथ बढ़ाकर उसका गीला कॉलर छोड़ा। योशा ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। मेरे दिल को तकलीफ देने का ये सिलसिला कब बंद होगा तुम्हारा? आंखों में नाराज के लिए बस संजीदा था। हयात ने होंठ बसूरे। छोटी सी शरारत की थी बस, छोटी बड़ी से मुझे मतलब नहीं, मगर तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे लिए किस कदर हसास हूँ, दीवाना हूँ तुम्हारा। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम अपनी जान से खेलने की कोशिश करती हो। कुछ तो कर आंखों में उमड़ रहा था कि हयात परेशान हो गई। योशा बस मजाक में, ये तुम्हारा मजाक एक दिन मेरी जान ले जाएगा। कभी चाकू से नस काटने वाला मजाक, कभी पूल में कूदने का मजाक, कभी मुझे छोड़ देने वाला मजाक। वो बरहमी से उसे देख रहा था। हयात की गर्दन पर शर्मिंदगी का बोझ बढ़ रहा था। नाराज तो मत हो, मिनमिनाकर बड़ी बेचारगी से देखा। हाथ बढ़ाकर गर्दन में बाहें डालनी चाहिए, मगर उसने हाथ थाम लिया। नाराज मत हो, जलकर नकल उतार कर उसके हाथ गोद में रख दिए। सारे नाराज करने वाले काम किए जाओ और फिर कहो नाराज मत हो। सर झटकर वो रुख मोड़ गया। हयात ने नाक चढ़ाई। सना सही कहती है। योशा ने झटके से गर्दन मोड़कर उसे देखा। हाँ, वो सही कहती थी कि बंदा रोमांस कब करेगा। वह दांत पीस कर बोला, रोमांस बंदा तब करेगा जब तुम्हारी अपनी हरकतें सही होंगी। या तो डरती रहती हो या फिर उल्टा सीधा काम करके मेरा दिमाग खराब कर देती हो। टोटली रबिश। उसने सर झटका और पांव पूल से निकाल कर एक ही झटके में खड़ा हो गया। हयात को अब गुस्सा आ गया। कब से मना रही है और साहब की ऐंठन ही नहीं जा रही। अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? उठकर खड़े होते हुए भी वो अब भी नाराज थी। कल से मुंह फुलाकर बैठे हैं, नाराजगी जता सकते हैं, दूर रहकर प्यार से नज्म सुना सकते हैं, पर मैं मनाने की कोशिश करूं मगर मान नहीं सकते। अपनी हरकत देखो, ऐसे मनाया जाता है? वो हमें एकजा किए उसे देख रहा था। कौन सी बुरी हरकत कर दी मैंने? बस कल रात सना के साथ बेडरूम में चली गई, और क्या? वो भी सर उठाए उसकी आंखों में देख रही थी कि उषा ने सीने पर हाथ बांधकर उसे संजीदगी से देखा। कल रात वाली बात निकल आई तो कुछ क्लियर भी कर दे। ये अच्छी हरकत नहीं थी।
تمہاری ثنا اب کوئی ان میرڈ لڑکی نہیں ہے، توحا کی وائف ہو چکی ہے، اسے اپنی میرڈ لائف کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ توحا اب اس کا شوہر ہے، مجھے اچھا نہیں لگا تم نے اس کا بھی خیال نہیں کیا۔ بجائے ثنا کو سمجھانے کے خود اسے بیڈ روم سے نکال کر اس کے ساتھ جا کر سو گئی۔ حیات ایک دم چپ سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ ہولے سے بولی، وہ زبردستی لے گئی مجھے، اور تم تو چھوٹی بچی ہو نا کہ اس نے گود میں اٹھایا اور زبردستی لے کر چلی گئی۔ ٹلے بنے جواب پر وہ بے ساختہ ہنستی تھی۔ حیات بی سی پی ایس، وہ جھنجھلایا، دل سے رانی کے سارے رنگ تو وہ بھی جانتا تھا۔ حیات کی آنکھوں میں جذبے اترے۔ اچھا سوری، اب نہیں کروں گی، میں تمہاری بات سمجھ گئی، توحا کا خیال رکھنے کو ثنا کو خوب سمجھاؤں گی اور اب کوئی الٹی سیدھی حرکت بھی نہیں کروں گی، پیار سے کہتے ہوئے وہ ذرا سا قریب ہوئی۔ گیلی شرٹ کے بٹن چھوتے ہوئے انداز ناز بھرا تھا۔ اور تم دونوں سمجھ جاؤ گی۔ یوشا کا دل اب بس اس کی طرف جھک رہا تھا۔ گارنٹی لیتی ہوں، وہ اب سینے پر انگلی سے دائرہ بناتی اور بھی قریب ہو رہی تھی۔ اس ثنا کی کون گارنٹی لے گا؟ میں سمجھاؤں گی اور وہ سمجھ جائے گی، اس کی اماں بھی سمجھے گی۔ اس نے آنکھیں مٹکائیں۔ ڈائن اماں سے توحا کو مطلب نہیں ہے، وہ بولا، اور حیات زور سے ہنستی، اس بار ہلکے سے وہ بھی ہنسا تھا۔ ناراضگی کے سارے رنگ کھل کر گم ہونے لگے تھے۔ اب تو ناراض نہیں ہو نا؟ سینے پر ٹھوڑی رکھ کر آنکھیں جذبوں کے گلابی رنگ میں ڈھلی ہوئی تھی۔ یوشا دل و جان سے رک گیا۔ ناراض کب تھا؟ وہ ایک دم سے خمیدہ ہوا اور اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر اٹھا لیا تھا۔ اٹھا کر پھینک دو پول میں؟ مدہوشیوں میں کھلتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آواز مدھم تھی۔ نفی میں گردن ہلا کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈال لیے۔ یوشا اسے یوں ہی بازوؤں میں اٹھائے چیئر لاؤنج تک لا کر لٹا چکا تھا، اور خود اس کے ساتھ ہی نیم دراز ہوا، دھڑکنوں سے ملتی صدائیں بلند تھیں۔ حیات نے کروٹ بدل کر گردن میں باہیں ڈالی اور اس نے نازک کمر پر گریپ سخت کر لی۔ رات کے سحر میں ڈوبا چاند بھی مسکرایا۔ حیات آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہولے سے پکارا، میرا دل کہہ رہا ہے تم یہی زبان کی کتنی پکی ہو، یہ مجھے بتاؤ۔ جھک کر اس نے سانسوں کو ایک بار چھو کر ضرور چکھا تھا۔ بیڈ روم میں چلو۔ حیات کے ہاتھ اس کے گال پر آ ٹھہرے۔ اب تنہائی میں چاہت کے خواب سے جانے کو دل ترسے تو پھر کون سی گزارش دل ناداں نہ مانے۔ بیڈ روم میں جانے سے پہلے یہیں پر ہے چاند رات بھی اور حسن بھی جواں تیرا، یہ سوچتا ہوں میرا دل مچل نہ جائے کہیں۔ مدھم آواز میں بولتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر اپنے ہونٹوں کی حدت چھوڑنے کی خواہش میں دھڑکنوں کے ساتھ شامل تھا۔ دل مچل جائے اور جوان بڑھیا پھر سے انٹری نہ دے دے، اسی لیے بیڈ روم میں چلو، سارے رومانس خارج کر دیتی ہیں وہ چڑیلوں بے ساختگی سے بولتے ہوئے۔ جو یوشا نے آنکھیں سکیڑ کر گھورا وہ گڑبڑا گئی۔ وہ ہر بار آ جاتی ہے نا، اسی لیے زبان سے پھسل گیا۔ چہرے پر اور بھی معصومیت سے رہ کر ایک ہاتھ سے داڑھی بچھ ہوئی۔ زبان کی پھسلاہٹ کچھ زیادہ نہیں بڑھ گئی ہے؟ بھویں اکٹھے کیے ہوئے وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے تھا، انگلیاں ہولے ہولے گالوں پر پھسل رہی تھی۔ تم نے ہی تو چھوٹ دے رکھی ہے، کیا خوب ادائیں تھیں، وہ ہلکے سے مسکرایا۔ جی میری چھوٹ کا ہی نتیجہ ہے یہ سب کہ آپ مجھے ہر بار آزماتی ہیں۔ ہاتھ پھسلتے ہوئے اب اس کی گردن پر سے بکھری لٹوں کو پرے کر رہے تھے اور وہ اپنے پور سے اسے محسوس کرتی خود کو بھلا رہی تھی۔ آزمائش جو شرط ٹھہری تو پھر آزما کر کیا پایا؟ اس نے حیات کی کمر میں انگلیاں دھسا کر ایک جھٹکے میں اسے خود سے لگا لیا تھا۔ یہی کہ تمہیں غصہ بہت آتا ہے، وہ اس کی ناک چٹکی میں پکڑ کر بولی، اور یوشا نے خفا نظروں سے دیکھا تو وہ زور سے ہنسی۔ بہت دکھا دی تمہیں نرمی، اب بتاتا ہوں کیسے کسی کو آزماتے ہیں۔ ہنستے ہوئے لبوں کو اپنی چٹکی میں بھر کر مسلتے ہوئے وہ جھکا اور شدت سے رگڑ کر اپنے ہونٹوں سے سزائیں دینے لگا تھا، یا پھر سے وہی محبت کے حسین گلاب ہونٹوں پر کھلا رہا تھا جب پہلی بار اس لذت کو جھک کر وہ نئی آگ میں جل اٹھی تھی، چکھ کر وہ نئی آگ میں جل اٹھی تھی۔ حیات کے ہاتھ یوشا کے بالوں میں سرسراتے ہوئے پھنس رہے تھے۔ جانے کتنے لمحے یوں ہی گزرتے سیراب ہو رہے تھے جب یوشا کو اپنے چہرے کو چھوتی نمی کا احساس ہوا تھا۔ چہرہ اٹھا کر اس نے بھیگتی آنکھیں دیکھی، سانسیں ناہموار تھی اور پلکوں سے موتی ٹوٹ رہے تھے۔ اس نے نمکین قطروں پر اپنے انگوٹھے کو رکھا۔ کیا میں ابھی ظالم ٹھہرا؟ حیات نے گیلی آنکھیں کھولی اور نفی میں سر ہلایا۔ پھر وہ پوچھ رہا تھا، پر وہ کیا بتائے کہ وہ کس احساس میں گم ہے؟ اس کی چاہتوں کو پا کر اب دل کیوں بہہ جانے کی خواہش میں ہے؟ ڈر لگتا تھا کہیں کوئی وقت ظالم نہ بن جائے اور اسے پھر سے چھین لے۔ چپ رہ کر بھی وہ آنکھوں سے سب بیاں کر رہی تھی اور وہ ہر احساسات بڑھتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں تمہارے سوا، اور تمہیں کوئی مجھ سے چھین لے یہ سوچنے کی بھی اجازت کسی کو نہیں دے سکتا۔ وہ قربان بھی ہو جائے اس کے اٹل ارادے پر۔ حیات کے ہاتھوں نے اس کے کالر کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ ہمیشہ بس ایسے ہی مجھے چاہنا، کبھی بدلنا مت۔ روندی ہوئی آواز اور آنکھیں نم، گال بھیگے اور لب سرخ آتشی۔ یوشا ہلکے سے مسکرایا، مجھے کوئی بدل نہیں سکتا، پر تھم کر اس نے لبوں کو ذرا سا چھوا اور چہرہ اٹھا کر بولا، اب تو تم زبان کی پکی بن جاؤ۔ اس کے گال پر ایک انگلی سے مارا بھی تھا۔ حیات گیلا سا ہستی اور دل کی دھڑکنوں میں امنگوں کا پیرہن ڈال کر ارمان مچل اٹھے۔ اب تک ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا تم نے۔ لبوں کے گوشے پر اپنے ہونٹوں کا دیا لمس چھوتے ہوئے آواز بھاری ہوئی تھی۔ حیات نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا، باہیں گردن میں ڈالی۔ بیڈ روم میں چلو، یہاں شرم آ رہی ہے مجھے، اور ساسو ماں آ گئی تو
یوشا نے کچھ پل سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر گہرا سانس بھر کر اٹھ کر سیدھا بیٹھ گیا۔ حیات بھی ساتھ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اوکے چلو بیڈ روم میں، بٹ نو مس چیف۔ آنکھوں میں نرم تنبیہ تھی۔ حیات نے سر ہلاتے ہوئے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ اگر چیٹنگ کی نا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ اس نے گال چٹکی میں دبا کر نوٹ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، ایک ہاتھ سے اس کا بازو دبوچ کر اپنے ساتھ کھڑا کر دیا۔ میرا دوپٹہ تو نکال دو، اس نے پانی کی سطح پر موجود دوپٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یاد مت دلاؤ مجھے ان لمحوں کی۔ اس کا منہ بنا تو وہ بے ساختہ ہنستی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اسے گھورا۔ اتنی ہی شرارت کرو جتنا میں صبر کر سکوں، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں تم مجھ سے شکایتیں کرتی رہو۔ آنکھوں کی چمک میں صاف دھمکی موجود تھی۔ اس نے گردن جھٹکی۔ شکایت نہیں کروں گی، بس ثنا کے پاس بھاگ جاؤں گی، تم رہنا اکیلے، اترا کر کہتے ہوئے اس سے آگے آگے چلنے لگی۔ یوشا نے تیزی سے آگے بڑھ کر کمر جکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ حیات کی پشت سینے سے ٹکرائی، اس نے جھک کر اس کی گردن پر اپنا چہرہ رکھا۔ میں اکیلے رہوں تو یہ تمہیں قبول ہوگا؟ کیا تمہارے دل میرے احساسات میں، میری حسرت میں تڑپتا تم سے شکایت نہیں کرے گا؟ وہ جو سانسیں گردن کی ہر نس کو چھو رہی تھی، حیات کی زبان کو انکار ہی نہیں تھا۔ یہ جو درد دل اٹھتا ہے اس کی بے قراری کا کوئی بیان ہی نہیں تھا۔ اب تو بس یہی صدائیں تھیں، وہ سب کچھ اس پر لٹا دے۔ میں آہیں بھروں تو تمہارا دل چین سے رہنے دے گا تمہیں؟ یہ بہانے بازیاں کر کے کیوں محبت سے ناراضگی مول لیتی ہو؟ حیات کے کانوں کے پاس سانسیں انگارے بنی ہوئی تھیں۔ ہر لفظ کے جادوئی اثر میں کھو کر وہ مزاحمت بھی بھول چکی تھی۔ یوشا نے اسے اپنے روبرو کیا تھا۔ آنکھوں میں گھلی گلابی لالی دیکھ کر وہ جھکا تھا۔ یہ دل بس بہانے کر رہا، اتنا تو میں بھی سمجھ رہا ہوں۔ آواز سے لے کر لبوں کے پھسلن پر دھڑکنیں منتشر بھی، دھڑکنیں بےتاب بھی۔ حیات کے ہونٹوں پر اب کوئی اور حرف نہیں تھا سوائے گہری ہوتی سانسوں کی دوری کو تھامنے کی۔ یوشا کے ہونٹ اس کے گال سے لبوں پر آ ٹھہرے تھے۔ تمہاری سانسیں بھی اب تم سے اختلاف کرتی، میری خواہشوں کے ریلے میں بہہ جانا چاہتی ہیں۔ کب تک اقرار کرتی سانسوں کو اپنے خواب سے باندھے رہو گی؟ مدھم بوجھل سا لہجہ، سرخ آنکھوں کی تپش سے ساری فضاؤں میں سرخ رنگ بکھرنے لگا تھا۔ ان لمحوں میں تھم کر دو دل ایک دوسرے کے ساتھ ایک جان ہونے کی عرضیاں کر رہے تھے۔ ہونٹوں کی بےتابیوں سے سرخ پڑتی وہ اس کے سینے میں پناہ ڈھونڈ گئی، اور مضبوط بازوؤں نے اسے سینے میں قید بھی کر لیا۔ میری باہوں میں بہکنے کی سزا بھی سن لے، اب بہت دیر میں آزاد کروں گا تجھ کو۔ کان میں بوجھل سے سرگوشی ہوئی اور حیات اور بھی بازوؤں میں سمٹ گئی تھی۔ وہ خم ہوا اور اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر قدم بڑھا دیے تھے۔ حیات نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں ہی چھپا لینے میں عافیت سمجھی تھی، پھر یوں ہی اسے لیے ہوئے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا۔ بیڈ روم تک سفر ایسے ہی طے ہوا جب قدم اپنے بیڈ روم کے ڈور پر آ کر رکے، ہاتھ کھلے دروازے کو پیر کی ٹھوکر سے کھولا، اور جو بیڈ پر نظر گئی اسے بھی تیزی سے اس نے حیات کو اپنی گود سے اتارا تھا۔ وہ گرتے گرتے بچی، ابھی میں گر جاتی، وہ تیش میں آ کر اس پر چڑھ توڑتی کہ یوشا نے اپنی کن پٹی ایک انگلی سے کھجلاتے ہوئے بیڈ کی طرف اشارہ دیا۔ حیات ناک پھو چڑھا کر بڑبڑاتی ہوئی پلٹی۔ ان رومانٹک انسان، بیوی کو ڈھنگ سے۔ باقی کے جملے منہ میں ہی رہ گئے۔ جو اپنے لاڈلے سپوت کو اپنے بستر پر پھیل کر لیٹے ہوئے دیکھا وہ بھی گڑبڑا گئی تھی۔ موم ڈیڈ میں تھک گیا آپ دونوں کا ویٹ کرتے کرتے، ایلیا آنکھیں زگڑے ہوئے خفا سا لگا۔ حیات نے انگوٹھا دانتوں تلے دبا کر چبانا شروع کر دیا، اور یوشا نے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر گہرا سانس لے کر سر جھٹکا۔ کر چکا تو اپنی بیوی سے رومانس، کوئی اور کیا ڈسٹربنس بنے گا جو میری اپنی اولاد بن رہی ہے؟ بستر کی طرف بڑھتے ہوئے وہ جبری مسکرایا۔ سوری بیٹا، مائی بیڈ، بٹ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ بستر پر ٹیک کر اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے پھولے گال چھوئے۔ ماما سلا کر گئی، پھر میں جا کے، اور پھر مجھے نیند نہیں آئی تو پھر میں ادھر چلا آیا اور آپ دونوں کا ویٹ کر رہا تھا، اور اب مجھے ماما کے پاس سونے۔ ماما آئے نہ سلائیں، ایک ہی سانس میں بتا کر ایلیا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر حیات کو اپنے پاس بلایا۔ یوشا نے گردن موڑ کر اب تک کھڑی حیات کی طرف دیکھا جس نے بے چارگی سے کاندھے اچکا دیے۔ اب میں کیا کروں؟ بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے اب ہونٹوں پر شرارت بھری مسکان تھی جس کا مفہوم سمجھ کر وہ تپا ضرور تھا۔ سلائیں اپنے لاڈلے کو، ہم فی الحال صبر ہی کرتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ تم خود دیکھو گی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے بعد میں دیکھ لینے کی دھمکی دیتے ہوئے وہ کلاسٹ کی طرف کپڑے چینج کرنے کے لیے بڑھ گیا تھا۔ حیات نے جاتے ہوئے ساجن کی پشت دیکھی، پھر خود بخود جو ہونٹوں سے سرد آہ خارج ہوئی، دل ترستا ہوا مچل مچل کر ان کی حسرتیں لے کر دھڑکنے لگا۔ وہ خود سے بھی شرما گئی تھی۔ اسی کیفیت سے بھری وہ بیڈ تک آئی، پھر ایلیا کو اپنے بازو پر لٹا کر سلانے کی کوشش کرتے ہوئے کوئی آنچ سی اب بھی سارے وجود پر دہک رہی تھی۔ دل تو سینے میں خود کا تھا، پر ان کی صداؤں میں وہ اپنی چاہت کے سارے ارمان لیے دھڑک رہا تھا، اور انہی دھڑکنوں کی صدا سنتے ہوئے وہ بھی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ رات تمام ہوئی اور صبح کا سورج چم چم کرتا جگمگانے لگا جب ڈائننگ ٹیبل پر زرین، تابش اور وہ دونوں بھی موجود تھے۔ فرحین کل رات گھر ہی نہیں آئی تھی، ایلیا رات دیر سے سویا تھا اور آج کنڈرگارٹن بھی نہیں جانا تھا، اس لیے وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ شام میں ہونے والی تقریب کے بارے میں وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے جب سعید منزل کی عمارت میں طاہا اور ثنا داخل ہوئے تھے۔ سب نے ہی گردن موڑ کر ان لوگوں کو دیکھا۔ آ گئی تم؟ حیات اسے دیکھتے ہی کرسی پیچھے کھسکا کر اٹھی اور دوڑ کر گلے سے آ لپٹی تھی۔ ثنا بھی پرجوش سے لپٹ گئی۔ حیات بھابی،
کل دوپہر کی جدا ہوئی تھی آپ کی کزن؟ اپنی پولیس کیپ چھوتے ہوئے طاہا نے اس گرمجوشی پر بولنا ضروری سمجھا تھا۔ بہت ہے میرے لیے، جواب دے کر اس نے ثنا کا ہاتھ تھاما اور ٹیبل کی طرف کھینچتے ہوئے لے گئی تھی۔ وہ کاندھے اٹھاتے ہوئے ادھر ہی بڑھ گیا جدھر سب بیٹھے ہوئے ان کے قریب آنے کے منتظر تھے۔ گڈ مارننگ گائز۔ ادھر ہی ناشتے کی ٹیبل پر یوشا کے قریب حیات والی چھوڑی گئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سب کی طرف دیکھا بھی۔ مارننگ، کہا تھا نا ڈیوٹی سے لیو لے لو پھر بھی۔ یوشا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، فل یونیفارم میں وہ تیار تھا۔ شام میں جلدی آ جاؤں گا بتا کر اس نے یوشا کے پلیٹ سے ٹوسٹ اٹھا کر کترے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ برا مانتا، مگر ابھی اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ اپنا لیو اپلیکیشن ڈی آئی جی کو دے دینا، کچھ دنوں کی لیو کی بات میں نے کر لی ہے۔ وہ سنجیدہ تھا اور طاہا نے گردن گھما کر اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تابش اور زری انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ثنا اور حیات کے پاس اب اپنی باتوں کے علاوہ فرصت ہی نہیں تھی۔ خیریت تو ہے؟ کس لیے لیو اپلیکیشن؟ اب تک چپ بیٹھے تابش نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ وہ اس لیے کہ میرے پاس بھی ایک سرپرائز ہے آپ لوگوں کے لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اپنے میں کانا پھوسی کرتی ثنا اور حیات نے بھی اسے دیکھا۔ تم بھی پاپا بننے والی خبر سنانے والی ہو، اس بار میں نے گیس کر لیا، طاہا نے اچانک ہی اچھل کر کہا۔ جہاں سب کے چہرے حیرت انگیز خوشی سے کھلے، وہیں حیات پہلے چونکی پھر ایک دم سے سرخ پڑی تھی۔ حیات، تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ ثنا نے فوری شکایت کی تھی۔ زری بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ استغفراللہ، دماغ خراب ہے کیا؟ اس نے اس کے بازو میں چٹکی بھی بھری تھی۔ اب سب سے نظریں ملانے میں مشکل ہونے لگی۔ یوشا، ریلی یہی گڈ نیوز ہے؟ تابش آنکھوں میں اشتیاق لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک اچٹتی بھرپور نظر میز کی سطح پر ناخن پھیرتی حیات پر ڈال کر مسکرایا۔ انشاءاللہ، بٹ ابھی نہیں۔ دوسری خبر ہے، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ لوگوں کو چھٹی دے کر ہنی مون پر بھیجنے کی تیاری کر لی جائے۔ آپ اور بھابھی، ثنا اور طاہا۔ باری باری اس نے سب پر نگاہ ڈالی۔ میز کی سطح پر ناخن پھیرتی حیات نے ایک نظر ضرور اس پر ڈالی تھی۔ سب کی فکر ہے مگر اپنی کوئی نہیں۔ یوشا ایک نظر میں شکوہ ضرور پڑھ کر مسکرایا تھا۔ میں اس حالت میں کہاں جاؤں گی؟ زری حیرت سے ہنسی تھی۔ تابش نے کاندھے اچکائے۔ اور میں حیات اور ایلیا کے بغیر کہیں نہیں جا رہی۔ ثنا نے ہاتھ اٹھا کر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ طاہا نے دیکھا، پھر بے نیازی سے بولا، بھائی تو اپنی بیوی بچے کے ساتھ انہیں بھیج دے، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ ایلیا اور حیات کو میں لے کر میں گاؤں جا رہا ہوں۔ آپ سب کو تو معلوم ہی ہے کہ میں انہی منتھ میں ادھر جاتا ہوں، سو ہم گاؤں جا رہے ہیں۔ کرسی کی پشت سے پشت لگاتے ہوئے بولتے ہوئے عادتاً موبائل 2 انگلیوں میں ناچ رہا تھا۔ حیات نے اسے دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ گاؤں کا نام سن کر بہت سے خوشگوار یادوں نے دل کی سرزمین پر برسات کی کیفیت برسا دی تھی۔ تو پھر میں بھی چلوں گی۔ یاد ہے تم نے کیا کہا تھا؟ تم تو مفت کا جہیز ہو، ساتھ نہیں چھوڑنے والی ہیں۔ ایس پی چاہے تو ساتھ چل سکتا ہے۔ ثنا نے اپنے فیصلہ سناتے ہوئے جوس کے گھونٹ دیتے ہوئے طاہا کی طرف بھی دیکھا۔ میں تو ساتھ جا ہی رہا تھا، تمہیں چلنا ہے تو چلو۔ ان سب میں وہ بس سب سے زیادہ لاپرواہ بنا ہوا تھا۔ مسلسل کھاتے ہوئے بے نیاز گھر سے کھا کر آیا، مگر جیسے لگ رہے برسوں سے کھایا نہیں ہے۔ ثنا نے ناک سکیڑی۔ صبح سے طاہا کے یہی بے نیاز انداز اب اندر سے جلا رہے تھے۔ مجھے تم دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، کون سے پروگرام بنائے ہوئے؟ یہ اچانک تمہارا گاؤں جانے کا پروگرام کیسے بن گیا؟ طاہا بھی ساتھ جا رہا ہے اور میں ہنی مون پر۔ تابش اب آنکھیں چھوٹی کر کے دونوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پروگرام صرف اتنا تھا کہ ساتھ ہی گاؤں چلتے ہیں، پھر آپ دونوں کو گھومنے چلے جانا ہے۔ طاہا اور ثنا چاہیں تو میں انہیں بھی بھیج دوں گا۔ حیات اور میں گاؤں میں ہی رکیں گے کچھ دن۔ وہ تو جیسے سارا پروگرام سیٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ حیات عجیب سی نظروں سے اسے اب دیکھ رہی تھی۔ مطلب آپ دونوں اپنا راستہ صاف رکھنا چاہتے ہیں؟ تابش ابھی ہنوز اسی طرح سے گھور رہے تھے۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ پوشی ہے، راستے صاف کرنے کی کوشش ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی چلتا ہوں، شام میں ملاقات ہوگی۔ طاہا بھی تیزی سے کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور پھر دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے ڈائننگ روم سے نکلتے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ایسی دوستی ہے کہ بیوی کو خدا حافظ کہنا بھی منظور نہیں ہوا۔ ثنا کے منہ سے یہ جملہ اچانک ہی نکلا تھا۔ ان تینوں نے اسے دیکھا تو وہ خفت کا شکار ہو گئی۔ وہ یوشا کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ اپنی خفت مٹاتے ہوئے وہ جبری مسکرائی۔ تابش ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بھی چلتا ہوں زری، اپنا خیال رکھنا اور آپ دونوں کو خدا حافظ، شام میں ملتے ہیں۔ وہ زری سے کہتے ہوئے ان دونوں کو شرارت سے دیکھتے ہوئے قدم بڑھا چکے تھے۔ ملازم ان کے پیچھے گیا تھا۔ زری نے کچھ دیر تابش کے چلے جانے کا انتظار کیا، پھر گردن موڑ کر حیات اور ثنا کو دیکھا۔ اب سمجھ میں آیا، اپنی دوستی میں میاں بیوی ایک دوسرے کو نظر انداز کریں تو کیسے برا لگتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہم نے برا تھوڑی مانا ہے۔ ثنا کی آواز کمزور تھی۔ حیات اب چپ ہی رہی۔ جی نہیں، آپ برا کیوں مانیں گے؟ آپ تو بڑے بڑے کارنامے انجام دیتی ہیں۔ رات کی اس خوشی میں تم نے طاہا کو بیڈ روم میں آنے نہیں دیا؟ وہ جو ان کی خبر لینے لگی، ثنا گڑبڑائی۔ آپ نے سن لیا؟ فوری چہرے کی رنگت بدلی۔ حیات بھی خجل ہوئی۔ یہ تو ہم دونوں کی خام خیالی ہے کہ بغل میں بیٹھا ہوا کوئی تمہاری سرگوشی سن نہیں سکتا، لحاظ کر کے خاموش بھلے رہ سکتا ہے مگر کان سب کے کھلے رہتے ہیں۔ طاہا اور یوشا سے لے کر جوان بڑھیا تک کی سرگوشیاں سبھی سن لیتے ہیں۔ ان کی آواز طنزیہ ہو گئی۔ دونوں نے اپنے چہرے پر معصومیت سجا لی۔ آج کے بعد سے تم دونوں سب کے سامنے ایک دوسرے کے کان میں گھسی نا تو میں کان ہی کٹ پاڑ دوں گی تم دونوں کے۔ وہ سخت تنبیہی نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ہی کان کٹوا دیں گے تو ایئرنگس کیسے پہنیں گے؟ ثنا کو بس یہی فکر ہوئی۔ حیات نے بھی سر ہلایا، زری نے لب کھینچے۔ تم دونوں اب بچیاں نہیں رہ گئی ہو جو اب تک ایسی اٹھ پٹانگ حرکتیں کرو۔
دیکھ رہی ہوں گی بجائے سدھرنے کے تم دونوں اور بھی زیادہ بیوقوف ہوتی جا رہی ہو. پرسوں رات توحا کو یوشا کے بیڈ روم میں کس نے بھیجا تھا؟ وہ اب بھویں چڑھائے سارے جرم قبول کروانے کے در پر تھی. یہ آپ ہی، یہ مجھے زبردستی کھینچ کر لے کر گئی تھی. حیات نے تیزی سے ثنا پر سارا ملبہ گرایا. کمینی، خود شکر نہیں کر رہی تھی کہ میں نے تمہارے میاں سے تمہیں بچا لیا، ورنہ وہ تو آج اماں بنا کر رہتا. ثنا دانت پیس کر بولی. حیات کچھ کہتی کہ زری نے سختی سے ڈانٹا. مجھے تم دونوں کی کوئی بھی فضول بات نہیں سننی ہے. چپ رہ کر میری بات غور سے سنو اور اس پر عمل بھی کرو. حیات اور ثنا اپنے ہونٹوں کو ملا کر گردن سر میں ہلا گئیں. ثنا اور حیات، اب یہ بچکانہ حرکتیں چھوڑ کر سنجیدہ ہو جاؤ. شرارت اپنی جگہ پر میرڈ لائف کچھ قربانیاں بھی مانگتی ہے. اسے بہتر بنانے کے لیے کچھ برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، کچھ قربان بھی کرنا پڑتا ہے. جیسے یہ تم دونوں کی دوستی. آپ کا مطلب ہم اپنی دوستی قربان کر دیں؟ ان دونوں کو صدمہ ہوا تھا. زری نے تعصب سے سر جھکایا. دوستی قربان کرنے سے منظور یہ نہیں کہ آپس میں دشمنی شروع کر دو یا لڑو جھگڑ کر دور ہو جاؤ. جیسی ہے ویسے ہی قائم رکھو، مگر تھوڑا اس میں اپنے شوہروں کے لیے بھی ٹائم نکالو. میں دیکھتی ہوں ادھر تم دونوں ملی، پھر شوہر کہاں، گھر والے کہاں، بیٹا کہاں، کوئی خبر ہی نہیں. بس سر جھوڑی شروع ہو جاتی ہے اور کانا پھوسی شروع. وہ اچھے سے خبر لے رہی تھی. حیات اور ثنا بیچارگی سے مسکرائیں. سب تو برداشت بھی ہو جائے مگر تم دونوں شادی شدہ ہو. توحا اور یوشا شوہر ہے تم دونوں کی. پھر توحا سے ابھی تمہاری شادی ہوئے دن ہی کتنے ہوئے؟ اس طرح تم اسے بار بار بیڈ روم سے نکال کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ وہ ثنا کو چپتی نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ نگاہیں چرا گئی. یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم اس شادی کے لیے اب تک دل سے تیار نہیں تھی؟ اب تک اس کی حیثیت قبول کرنے میں تمہیں دقت ہے؟ وہ بہت اچھا ہے مگر ایک مرد ہے ثنا. تمہارا گریز بہت جلد اس کا دل بھی تم سے اچاٹ کر دے گا. وہ سختی سے بول رہی تھی. آپ ہی اس نے جھوٹ بولا تھا تو میں بس ذرا سا اسے. ثنا نے دبی آواز میں صفائی دینی چاہی. کیا اس جھوٹ سے تمہیں مشکل ہے؟ کیا اس جھوٹ کے بنا پر تمہاری ناراضگی صحیح ہے؟ ثنا اب کیا جواب دیتی، بس اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی. حیات بس خاموشی سے باری باری دونوں کو دیکھ رہی تھی. میں بھی ناراض تھی، غلط لگا تھا سب کچھ، مگر جب ٹھنڈے دماغ سے سب کچھ سوچا نا تو مجھے اس سے بہتر کوئی اور طریقہ سمجھ میں نہیں آیا. ساتھ سے پیچھا چھوٹ جانے کا. اماں کے مزاج آشنا ہو تم، وہ تمہیں آرام سے اسے جہنم میں پھینک دیتی اور ماموں خاموش ہی رہتے. کیا تم نے کبھی غور کیا ثنا، اماں جو بھی کرتی ہیں ہمارے ساتھ ماموں نے کبھی ان پر کوئی اعتراض نہیں کیے؟ زری کی آخری بات پر ثنا نے جھٹکے سے سر اٹھایا تو وہ بھی عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی. میں یہ نہیں کہتی کہ ماموں غلط ہیں یا میں ان کی برائی کر رہی ہوں، مگر پھر بھی وہ اماں کی ہر بات کیوں مان جاتے ہیں؟ یہ بات زیر سوال ہے. ہم لاکھ دفاع کر لیں ان کی، مگر آج تک جو کچھ بھی غلط ہوا اس میں کہیں نہ کہیں وہ بھی دوشی نکلتے ہیں. زرین کی بات سچائی پر مبنی تھی جسے جھٹلانے کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں تھے ان کے پاس. میں یہ سب کبھی تابش، یوشا یا توحا سے نہیں کہہ سکتی، نہ تم دونوں بھی. مگر ہم آپس میں آج ایک بات سمجھ لیں کہ ہمیں اپنے قدم مضبوط کرنے ہیں تو اپنے شوہروں کی ممانعت کر کے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا. یہ بات تو تم دونوں بھی مانتی ہو نا کہ ہمیں اللہ نے چاہنے والے ہم سفر دیے، صرف چاہنے والے نہیں، ہمارا ساتھ دینے والے، دکھ سکھ سمجھنے والے. زرین جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ دل سے متفق تھی. اسے زیادہ عاشق شوہر ملا. ثنا نے حیات کی طرف انگلی کا اشارہ دیا تو زری نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی. میں سنجیدہ ہوں ثنا. تمہیں ابھی تو سنجیدہ بیگم ہو، مگر یہ مانتی ہے نا کہ آپ کا دیور پکا عاشق ہے؟ زری نے تعصب سے سر جھٹکا. کیا سمجھا سکتی ہے اسے؟ تمہیں کیوں جلن ہو رہی ہے؟ حیات نے ایک ہاتھ سے کمر پر تھپ لگا دی. جلن تو ہوگی، پہلے اسے پسند میں نے کیا تھا، تم لڑ لڑ کر لے اڑی. یاد ہے نا کیسے مونچھوں پر اعتراض تھا؟ وہ کچھ زیادہ ہی موڈ میں آ گئی تھی. کمینی، اپنی کلین شیو میاں کی مونچھیں رکھوا لے، پھر میں پوچھتی ہوں کہ لڑو تم دونوں. بس میں باز آئی تم دونوں کو سمجھانے سے. زری تعصب سے دونوں کو دیکھتے غصے سے بولی تو وہ دونوں چہرے پر معصومیت سے آ کر ان کی طرف دیکھنے لگی. ہم سمجھ گئے. آپ ہی کیا سمجھ گئی؟ کہ کیسے آپ کی طرح تابش بھائی کی ہر بات پر ہاں جی نا جی کرتے ہوئے انہیں اس خوش فہمی میں رکھنا ہے کہ سب بات انہی کی مانی جا رہی ہے. بس ویسے ہی ہمیں بھی اپنے شوہروں کے سے خوش فہمی میں مبتلا رکھ کر بس اپنی ہی منواتے رہنے. اور آرام سے کرسی سے پشت لگا کر شرارت سے انہیں دیکھ رہی تھی. زری نے بہت چاہا اسے غصے سے گھورتی رہے، پھر بے ساختہ وہ ہنس پڑی تھی. وہ ہنسی تو ان دونوں کا بھی قہقہا پھوٹ پڑا تھا. تم اگر چھوڑ گئے مجھ کو تو یوں تڑپوں گا، ساری دنیا کو درد و غم جدائی دوں گا. شب سے ہاتھ ملانے کو تیار شام ہر سو بینگنی رنگ بکھیر رہی تھی جب سعید منزل کی عمارت روشنیوں سے جگمگا گئی. شام کی ساری رنگینی اس وقت عمارت کے اندر اتر آئی تھی. ہر طرف لوگ بکھرے ہوئے تھے. دھیمی دھیمی باتوں کی آوازیں، کہیں ہنسی کی جھنکار اور کہیں نازک برتنوں کی بھی جھنکار سنائی پڑ جا رہی تھی. ایسے میں فرحین ملک پیروں تک کو چھوتے نیلے گاؤن میں ملبوس مہمانوں سے ملتے ہوئے بار بار اپنے اطراف میں نظر ڈال لیتی تھی. بڑی بےتابی سے وہ آنے والے پل کے منتظر تھی. مسز ملک، میں آپ کے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے بےتاب ہوں، شہر کے مشہور پولیٹیکل زوار خان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تھا. ان کے ساتھ ان کے مسز اور بیٹی بھی کھڑی تھیں. چمکتے دمکتے ڈیزائنر ویسٹرن سٹائل والا گاؤن اور زیورات، میک اپ سے چمکتے چہرے اور ہونٹے پر مصنوعی مسکراہٹیں.
श्योर, आइए मैं लाती हूँ। वो सर को हल्के से खम देकर आगे बढ़ी। गाउन के बावजूद बारीक हील के साथ एतमाद से चलती। उनके साथ जवार खान भी थे, बाजू से बाजू छूता हुआ। आजकल उनकी दोस्ती बहुत बढ़ गई थी। ताबिश, मिस्टर खान तुमसे मिलना चाहते थे। फरहीन ताबिश के सामने आ खड़ी हुई थी। उन्होंने फरहीन को देखा, फिर जवार खान को, जाना पहचाना चेहरा। हेलो मिस्टर मलिक, बाप बरना मुबारक हो आपको। जवार खान ने उनसे हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया। ताबिश ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। थैंक्स। हाथ से हाथ मिलाते हुए दिल में कराहियत भी थी, इसलिए जल्दी से हाथ समेट लिया। मैं बहुत मुश्ताक था आपसे मिलने को। आने वाली नेक्स्ट मंथ को हमारी बिजनेस मीटिंग में मुलाकात होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि इस पार्टी के बहाने से आपसे मिल भी लूं। उनकी छोटी छोटी आंखों में चमक सी थी। इट्स माई प्लेजर कि आपसे मुलाकात हुई, मगर सॉरी कि आपसे मीटिंग में हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। ताबिश जबरी मुस्कुराते हुए अपनी आवाज़ को नरम रखे हुए थे। क्यों? जवार खान की आंखें सर्द हुई, मगर होंठों पर मुस्कुराहट थी। फरहीन भी पुरतपिश नजरों से ताबिश को देखे जा रही थी। मैं इस मीटिंग में नहीं आ रहा हूँ, वो हनूज मुस्कुराते नरम आवाज में बोल रहे थे। जवार खान की आंखें पल भर को तपिश से भरी, फिर मुस्कुराहट जुदा नहीं हुई। इतनी जल्दी क्या है फैसले की मलिक साहब? कुछ मुलाकातें होने दें, फिर फैसला कीजिएगा। पलकों को खम देते हुए आवाज सर्द थी। जी मैं सोचूंगा। उन्होंने मसलहत के तहत इतना कहना ही काफी समझा था। जवार खान के बैकग्राउंड से वाकिफ थे। गुड, मुझे आप जैसे लोग बहुत पसंद आते हैं। एनीवेज मेरी फैमिली से मिले, ये मेरी मिसेज हैं और ये मेरी बेटी रोहाना जवार खान। उन्होंने अपने साथ खड़ी बेटी का कांधा भी होले से छुआ था। वो सर को हल्के से खम देकर आगे बढ़ी। हेलो। उसने नज़ाकत से हाथ आगे बढ़ा दिया था। ताबिश ने ज़रा के ज़रा छूकर अपना हाथ समेट लिया। ताबिश तुम रोहाना को कंपनी दो, मैं अभी आती हूँ। फरहीन नर्म मुस्कुराहट होंठों पर सजाया, अचानक ही मुड़कर वहां से चली गई। वो गई तो जवार खान भी अपनी मिसेज को लेकर चले गए थे। ताबिश पे बादल न ख्वास्ता वहीं खड़े बस रोहाना की बातों पर हूँ हाँ कर रहे थे, दूर खड़ी नजरों की तपिश से अनजान। ये ताबिश किस खुशी में इतने अखलाक से मेहमानी निभाने में लग गए हैं? दूर खड़ी जरी की आंखों में तपिश के साथ नागवारी भी उतर आई थी। करीब से गुजरते तोहा ने साफ सुना और थमकर जरी के कान में घुसा। भाभी जी, मुझे लगता है खाला जी ने आपके लिए एक हेल्पर का इस्तेमाल कर लिया। अपनी चमकती आंखों से उधर की तरफ देखते हुए वो दबी आवाज में बोला। कैसी हेल्पर? उन्होंने तशवीश से पूछा। वही जो जरा, वो बोलते हुए थमा। जरी से बेतकल्लुफी से बात करने में ज़रा झिझक हुई। अब ये तो आप भाई से पूछें, बल्कि मेरा ख्याल है आप जैसी हसीन बीवी के होते हुए भाई को किसी और से बात करने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। अपने कान के लू मसलते हुए वह चमकती आंखों से उधर ही देखे जा रहा था जहां ताबिश बेजार खड़े थे। इन्हें आज फुर्सत ही कहाँ है मुझे देखने की? जरी तैश में आई जा रही थी। तो आप ये क्यों फुर्सत उन्हें दे रही हैं? जब आप यूं बेलगाम छोड़ेंगी तो वो तो खुले सांड बन ही जाएंगे। देखें कितना एंजॉय कर रही हैं, लड़की पर से नजर ही नहीं हट रही उनकी। वो आराम से आग में घी डाल रहा था। भाई आज तो आपकी खैरियत नहीं है, मसलसल कान के लू मसलते हुए वह जरी को भड़का चुका था। हाँ देख रही हूँ, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। वो दांत पीसते ही सारी मर्द कौम पर लानत मारकर उधर ही बढ़ गए जिधर ताबिश बेचारी से खड़े थे। तोहा हाथ झाड़कर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता योशा के करीब चला आया, जिसका सारा ध्यान अभी सिर्फ अपना बेटा बना हुआ था। वो एलिया को लेकर एक तरफ खड़ा था। बीवी ने आज बेटे की ड्यूटी तुम्हें सौंप कर आज़ादी ले ली है क्या? करीब आती वो शौकी से बोला। साथ ही एलिया के गाल भी प्यार से छुए। वो होले से हंसा, पर योशा ने भवें खींची। भाभी से क्या बात कर रहे थे तुम? मैं देख रहा था वो तुम्हारी बात सुनकर भाई की तरफ गुस्से से गई हैं। दबी आवाज में पूछते हुए आंखों में तपिश भी थी। कुछ ज्यादा नहीं, बस यूं ही मजे ले रहा था। भाई को भी पता चले चुड़ैल बीवियां कितनी खतरनाक होती हैं। वह मुस्कुराता हुआ उधर भी देख लेता जिधर जरीन ताबिश के पास पहुंच गई थी। भाभी बहुत सीधी सादी है। योशा ने तसही करके एलिया को कमर से थामकर कुर्सी पर बिठा दिया। कब इनकार है? शाने भी झटके, बट अब कुछ ना कुछ तो बहन का असर होगा ही। ये फितना फैलाना क्यों शुरू किया हुआ है? वो बगौर उसे देख रहा था। इसलिए कि भाई डर जाए और फिर जवार खान से हाथ मिलाने का सोचे भी नहीं। एक नंबर का कमीना इंसान है। वो अपनी बेटी को इस्तेमाल करने की जो कोशिश में लगा हुआ है, उससे बचाने का यही तरीका था। वो संजीद के सब जवार खान को देख रहा था। योशा ने गहरी सांस भरी। किरदार में एक और शामिल हो रहा था। फिर सर झटक कर तोहा की तरफ झुका। तू क्यों नहीं ट्राई करता? अल्लाह बचाए, मुझे 1,000 पर भारी हो गई है। तोहा चिड़ा हुआ नजर आ रहा था। बेचारे तोहा साहब से बीवी काबू में नहीं आ रही है। वो बहुत धीमी आवाज में बोल रहा था। एलिया ने सुन लिया तो सीधे पारी तक बात पहुंच जाएगी। बीवी होती तो काबू में कर लेता, चुड़ैल को कैसे करूं? वो भी हल्की आवाज में बड़बड़ाया। एक हाथ से एलिया का सर भी सहलाया जो अपने टैब पर लगा हुआ था। योशा उसकी बात पर हंस पड़ा। तोहा ने बुरा मानकर उसे देखा। हंस, खूब हंस। कल रात लाउंज के सोफे पर सोकर मेरी पसलियां आकड़ी हुई हैं। कमबख्त ने पूरी रात कमरा बंद रखा, एक भी मिनट नहीं सुनी, और अब देख लो शाम से आया हुआ मगर अब तक वो कमरे से नहीं निकली। न जाने कौन से हुस्न से मारे जा रहे हैं। वो अब सचमुच का नाराज सा हो रहा था। वो भी मेरी बीवी को लेकर। उसने भी तासुब से सर झटका।
آج کیا قیامت گرانی ہے جو تیاری ہو پوری نہیں ہو رہی؟ یوشا نے کاندھے چٹکے. کیا کہہ سکتا ہوں؟ تم نے ڈھیل کیوں دے رکھی ہے؟ اپنے اسی اینگری روپ میں رہتے تو دونوں سدھری رہتی. وہ الٹا اس سے خفا ہوا تھا. ابھی یوشا کچھ کہتا کہ تابش کو ادھر آتے دیکھ کر چپ ہی رہا. یار بھائی میری خبر لینے تو نہیں آ رہے؟ تہا گردن دو انگلیوں سے کھجلاتا ہوا گھبرایا ہوا سے بڑبڑایا. شاید. اس نے لاپرواہی سے کاندھے جھٹکے. تابش قریب آ گئے تھے. تم دونوں نے آج سارے مہمانوں سے ملنے کا آنر مجھے ہی سونپا ہوا ہے. وہ ناراض سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے. کیا ہوا بھائی؟ بھابھی کہاں گئی؟ تہا نے معصوم بنتے ہوئے پوچھا. تم اور تمہاری بھابھی. نہ جانے کس نے کہہ دیا کہ میں اسے چھوڑ کر دوسروں کو دیکھتا پھرا. منہ پھلا کر بیٹھ گئی ہے. مجھ پر شک کریے جس نے اس کے کان بھرے ہیں نا مجھے مل جائے تو. وہ بیزاری کے ساتھ چڑچڑے بھی ہو رہے تھے. پہلے وہ روحانہ سے دماغ چٹوایا پھر زری نہ جانے کیوں خفا ہو گئی تھی. شکر ہے میرا نام نہیں لیا. تہا نے گردن سیدھی کر کے مسکرانے کی کوشش کی. ڈونٹ وری بھائی. عورتیں بڑی حساس ہوتی ہیں ان معاملوں میں. یوشا نے بلا بچہ گلا کھنکھارا اور تہا نے اسے گھورا. زری ایسی نہیں ہے. کسی نے اس کے کان میں بھرا ہوگا. وہ اسی طرح غصے سے بھرے تھے. خاموش. یوشا بار بار اپنی ناک رگڑ رہا تھا. ہوگی کوئی ان کی سہیلی جس سے آپ جیسے شریف اور عزت دار اور خوبصورت اور شاندار شخصیت کو دیکھ کر جلن ہوئی ہوگی. آپ غصہ چھوڑیں. پارٹی انجوائے کریں نا. توہا لگاتار بولتے ہوئے ان کا غصہ ختم کرنے کی کوشش میں تھا. ہو سکتا ہے. انہوں نے سر جھٹکا اور توہا نے راحت کی سانس بھری. اللہ تو ہی بچانے والا ہے. بھائی کسی کی بیوی ناراض ہو تو وہ دوسروں کو کہاں خوش دیکھ سکتا ہے. جب معاملہ سیٹ ہو گیا تو یوشا سادگی سے بول پڑا پر آنکھوں میں چمک تھی. توہا نے دانت پیسے. تابش نے چونک کر اسے دیکھا پھر توہا کو. قسم سے بھائی میں نے بس آپ کی تعریفیں کی تھی. وہ فوری معصوم بن گیا تھا. تابش نے جبڑے بھینچے. پارٹی کے بعد دیکھتا ہوں تمہیں. اچھے سے اسے گھور کر وہ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر زرین کی طرف بڑھتے چلے گئے تھے. اللہ تیرے جیسا فسادی دوست کسی کو نہ تھے. ان کے جاتے وہ کینہ بھری نگاہوں سے یوشا کو دیکھتے ہوئے ایلیا کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. یہاں چلو بھنو گالیاں تو جو بھی کرو پر اپنے بھتیجے کا خیال رکھنا. میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. وہ آرام سے اس کا کاندھا تھپتھپا کر مہمانوں کی طرف بڑھ گیا تھا. توہا ہونٹوں میں گالی بدبدا کر رہ گیا. بساطِ دل پہ عجب ہے شکست ذات کا تکلف. جہاں پہ جیت اٹل ہو وہ بازی ہار کے دیکھو. رات روشنیوں کے سفر کے ہمراہ بڑھ رہی تھی. جب احمد چودھری کے ساتھ نادیہ گل ان سب کو آتی دکھائی دی تھی. ان کو دیکھتی فرحین خوشی سے سب بھلا کر ان کی طرف بڑھ گئی تھی. تابش کو بھی آگے بڑھنا پڑا. آ گیا ناگ ماموں اور ڈائن ساس. توہا نے ناگواری سے فرحین سے گلے ملتے احمد کو دیکھا پھر نادیہ کو. یوشا نے کچھ کہنا ضروری نہیں سمجھا. چہرہ اسپاٹ تھا مگر آنکھیں پرتپش. احمد زرین سے خیریت پوچھ کر اسے مبارکباد بھی دے رہے تھے. تابش کو بے رسمی ہی صحیح مبارکباد دے کر ہاتھ ملایا اور یوشا کے سامنے آ کھڑے ہوئے. ہیلو یوشا ملک. وہ آج اس دن کی بنسبت بہت مطمئن لگ رہے تھے. چہرے سے سرد سا کوئی بھی تاثرات ظاہر نہیں ہو رہا تھا. ہائے. وہ بھی رسمی مسکرایا. توہا کو انہوں نے نظر انداز ہی کیا تھا. اس نے بھی کیا پرواہ کرنی تھی. سب سے بیزار سا وہ کھڑا تھا. ویسے بھی ایسی پارٹیوں کی اسے عادت نہیں تھی. کیسا ہے میرا بیٹا؟ احمد نے ہاتھ بڑھا کر یوشا کے ہمراہ کھڑے ایلیا کا سر سہلایا. سر کو سہلانے میں کچھ ایسی سختی تھی کہ ایلیا کے چہرے پر ناگواری چھا گئی. نانا ماموں میرے بال مت بگاڑی. اس کی منہ بنا کر بولنے پر وہ سرد سے مسکرائے. حیات اور ثنا نظر نہیں آ رہی؟ نادیہ گل اس طرح ہر طرف دیکھتی بولی جیسے بہت بےتاب ہو ان سے ملنے کو. یوشا کی سرد آنکھوں میں ناگواری چھائی. ابھی کوئی جواب دیتا کہ فرحین بول پڑی. ابھی تک اسے عادت نہیں ہے نا ہم جیسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی. مینرز فالو کرنے طور طریقے سیکھنے میں ٹائم لگے گا. یا شاید سب کا سامنا کرنے میں کوئی ایشو ہے اسے. کہ تازہ بنی ملک پہچان سے. فرحین اپنے کان میں پہنے کے جھولتے آویزے کو چھوتے ہوئے پرتپش سا مسکراتی ہوئی بولی تھی. یوشا نے بہت سرد نگاہوں سے انہیں دیکھا. وہ ہلکے سے مسکرا کر پلکوں کو خم دے گئی تھی. اماں وہ تیار ہو رہی ہے. ثنا ساتھ ہے نا تو آپ جانتی ہیں کہ کتنا ٹائم لیتی ہے وہ. لب ہینچے ہوئے زرین نے نادیہ گل کو بتایا تھا. ہاں ٹائم لینا بھی چاہیے. نہ جانے لوگ کیا پوچھ لیں ہے نا احمد. فرحین کے ترکش میں آج بہت سے تیر تھے. تو آج یہ وجہ تھی یہ سب تماشا لگانے کی. یوشا کی آنکھوں کی تبش بڑھتی ہی جا رہی تھی. آئی ڈونٹ کیئر. میں کل بھی اس کے ساتھ تھا. ہمیشہ سے ہوں. احمد نے کاندھے جھٹکے اور موڑ کر ادھر سے چلے گئے تھے. ماحول میں تناؤ کھنچ گیا تھا. میں حیات کو لے کر آتا ہوں. ایلیا بڑے پاپا کے ساتھ رہیں. ایلیا سے کہہ کر وہ مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا. اب جب قدم اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ رہے تھے آنکھوں میں تپش تھی اور چہرے پر سنجیدگی. اپنے بیڈ روم کے دروازے کے قریب وہ رکا تھا. دروازے کے پار سے آواز باہر آئی تھی. کب تک ایسی بیٹھی رہو گی تم؟ نیچے سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ثنا کی پریشان کن آواز کانوں سے ٹکرائی. یوشا کی پیشانی پر بل پڑے. ثنا مجھے عجیب سا لگ رہا ہے. بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے سب کی نظروں کا سامنا کرنا. تم نے کوئی جرم نہیں کیا تھا جو یہاں چھپ کر بیٹھی ہو. آگے کچھ اور سنے بغیر وہ دروازے پر دستک دے کر اندر چلا آیا. ان دونوں نے اسے اندر آتے دیکھا تو پہلے حیران ہوئی پھر زبردستی مسکرائی. بیڈ پر بیٹھی یوشا کی نظریں ضرور اس پر ٹھہر کر رہ گئی تھیں. وہ یہاں بہت سرد تاثرات لے کر آیا تھا مگر اب جو نظریں ان کے چہرے پر جمی دل و دماغ سے تلخیاں محو ہونے لگی تھیں. اب محبت کا راج تھا اور دل بے قرار.
نظریں بیتاب اور سانسوں پر قرار چاہتی خواہشات۔ شکر ہے تم ہی آ گئے، ثنا کی آواز پر وہ چونکا، پھر سنبھل گیا۔ مجھے آنا ہی پڑا۔ حیات سے نگاہ ہٹا کر اس نے ثنا کو دیکھ کر بھویں کھینچی۔ تم کس خوشی میں یہاں قبضہ جما کر بیٹھی ہو؟ جاؤ اپنے ایس پی کے پاس۔ ثنا حیران ہوئی، پھر تیوری چڑھی۔ ایس پی نے تو ایک بار جھانک کر بھی نہ دیکھا اور تم مجھے اس کے پاس بھیج رہے ہو؟ یوشا نے نفی میں سر جھٹکا۔ میں تم سے کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، جسٹ گو اوے۔ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ذرا بھر کی نظر خاموش حیات پر ڈالی۔ وہ ایک نگاہ کے بہکے پن سے رخ موڑ گئی تھی۔ ثنا نے دونوں کو دیکھا، پھر سر ہلاتی ہوئی بولی، جا رہی ہوں، اپنی محبوبہ کو سمجھا کر لے آنا نیچے، یہیں رہ مت جانا۔ وہ اس سے بولتے ہوئے اس کے قریب سے نکل کر کمرے سے چلی گئی۔ یوشا قدم قدم چلتا آگے بڑھا اور حیات کچھ نظریں چراتی، کچھ ملاتی چہرے پر آتی کرلی لٹ کو پیچھے کر رہی تھی۔ تم نیچے جانے کے لیے تیار نہیں ہو؟ میں بھی اب اس روم سے باہر نکلنے کو تیار نہیں، پھر ہم دونوں یہیں رہ جاتے ہیں، وہ مدھم سا بولا اور حیات نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ سارے جذبات سمٹ کر جو آنکھیں دیکھ رہی تھی ان کی آنکھ سے فوری گال تپے تھے کہ یوشا نے ایک ہاتھ بڑھا کر اسے تھام کر اپنے روبرو کھڑا کر دیا تھا۔ شانے پر رکھے ہاتھ کے جھومن سے اس نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ یہ فنکشن صرف موم کی خوشی سے آرگنائزڈ ہوئے تو ہم اپنی خوشی یہاں بیڈ روم میں بھی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ چوک کر آئے میک اپ سے سٹی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے لبوں کی تراش پر مسکراہٹ کے رنگ میں گستاخی کے ہر نقش نمایاں تھے۔ حیات کے چہرے پر خون سمٹنے لگا۔ نہیں، یوشا نے بولنے کی کوشش کرتے نچلے لب کی تراش سے ذرا سا فاصلے پر انگوٹھے کو رکھا اور وہ چپ ہو گئی۔ یہ نہیں ہاں میں کب بدلے گی؟ انگوٹھے کو نرمی سے ٹھوڑی پر سے لاتے ہوئے آواز خوابناک ہو رہی تھی۔ بولتی آنکھوں میں دیکھنے سے بچتے ہوئے وہ ہلکی آواز میں جیسے منمنائی تھی، ابھی ہم نیچے چلیں؟ کیوں؟ وہ انگوٹھے کو نہیں، جیسے اپنی چاہتیں اس کی ٹھوڑی پر پھیر رہا تھا۔ سب کیا سوچیں گے؟ نگاہوں کی گرمی سے وہ پگھلی جا رہی تھی۔ ابھی تک بس لوگوں کی نظروں کا ڈر تھا، مگر سامنے موجود شخص کی گرم نگاہوں کا سامنا تو سب سے مشکل کام تھا۔ ہمارے نہیں جانے کے بارے میں ہی سوچیں گے یا کوئی اور بات؟ اس نے دو انگلیوں سے ٹھوڑی جکڑ کر حیات کا جھکا چہرہ اونچا کر دیا۔ پلکیں اٹھی اور یوشا کی آنکھوں میں اتر گئی۔ ہم نے صرف ایک دوسرے سے محبت کی ہے، ایک دوسرے کو ہمیشہ سے سب کچھ مان کر کبھی لوگوں کی پرواہ نہیں کی۔ بس یہ محبت یاد رکھو اور کچھ نہیں۔ 5 سال کیا ہوا کیا تھا سب بھول جاؤ۔ تم یوشا ملک کی بیوی ہو، اس کی عزت، اس کا عشق، اس کی جان، بس تمہیں یہ یاد رکھنا ہے۔ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چہرے کے ہر نقش کو من پسند ڈھنگ سے تراشتے ہوئے وہ اس کے دل میں اعتماد کا محل تعمیر کر رہا تھا۔ پہلے جو بھی ہوا، تمہیں کسی کی بھی اب پرواہ نہیں کرنی ہے، کسی کی بھی نہیں۔ ہر لفظ پر زور دیتا وہ ہر پل بس اپنے نام لکھ رہا تھا۔ حیات کی پتلیاں شہد رنگ آنکھوں میں نظر آتے اپنے عکس پر ٹھہر گئی تھی۔ جب ہم دونوں مضبوط نظر آئیں گے ایک ساتھ ایک دوسرے کی ہمراہی میں، تو ہر نظروں کے سوال کو مٹا دینے پر مجبور کر دیں گے، پھر کسی کی بھی زبان پر کوئی تاثیر نہیں ہوگی۔ کوئی ہمت آگے بڑھ کر کچھ کہنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ وہ رک رک کر بولتا، اس کی سانسیں بھی گروی رکھ رہا تھا۔ کس بات کا ڈر حیات؟ ہم مجرم نہیں، ایک دوسرے کے محرم ہیں، سب سے پاک رشتے میں بندھے ہوئے۔ اس نے اب اس کا چہرہ ہتھیلیوں میں تھام لیا تھا۔ کئی سالوں پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں حیات، مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے، پھر دیکھنا میں ساری دنیا سے لڑ لوں گا۔ تمہیں عزت سے سر اٹھا کر جینے کا جو وعدہ دیا تھا وہ ضرور پورا کروں گا۔ میں تمہارا ماضی تک بدل ڈالوں گا۔ یہ پیار کیسی دیوانگی سے بھرا ہوا تھا، پر وفا کی اجرکیں پہنے ہوئے ہمیشہ سرخرو رہا تھا۔ حیات کے دل نے بس یہیں پر سر جھکا دیا تھا۔ یوشا پڑھتے جذبات سے مقلوب ہو کر اسے لپٹ گئی تھی۔ یوشا نے اسے خود میں بھیج دیا تھا۔ دھڑکنیں بھی یہی صدا دے رہی تھیں، اب جسم و جان کا فاصلہ سمیٹ کر ایک دوسرے سے جڑ کر مکمل ہو جائیں۔ یوشا کی سانسوں کے مہکتے سراپے کی دل فریبی نے تمام تر ہستی سے جکڑ لیا تھا۔ سانسوں میں پیاس سی جا گئی اور وہ بے خود ہونے لگا تھا۔ ہاتھوں نے آسادانہ حرکتیں کی تھی کہ ہمیں اب چلنا چاہیے۔ وہ اسی کی باہوں میں کسمسا کر الگ ہوئی تھی۔ اب چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ رہی تھی۔ اگر کہو تو نہیں جاتے ہیں؟ دل کے ساتھ تو نظریں بھی بہک رہی تھی۔ ہاتھ گلابیاں گھلے گال پر آ ٹکے۔ حیات نے وہی ہاتھ اپنی ہتھیلی میں کسا۔ جی نہیں، مجھے ضرور جانا ہے، سب سے تمہاری بیوی کے طور پر سر اٹھا کر ملنا ہے۔ اصل بیوی کے روپ میں مجھ سے تو مل لو۔ وہ کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ اپنا مون لائٹ والا وعدہ یاد ہے نا؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر دور ہونے کی کوشش کرتے ہوئے چہرے پر بہاراں کھل چکی تھی۔ تمہیں اپنا تو کوئی وعدہ یاد نہیں رہتا اور میری باری سب یاد آ جاتا ہے۔ گال پر جھولتی لٹ کو انگلی میں لپیٹ کر کھینچتے ہوئے جھٹکا دیا تھا۔ اف، بال ہیں میرے۔ اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے پیچھے کی طرف دھکا دینا ہی چاہا کہ وہ اور بھی کمر جکڑ گیا۔ خبردار جو مجھ سے دور جانے کی کوشش کی۔ دیوانگی بھری دھونس پر وہ ہلکے سے ہنسی۔ یوشا اور بھی بےتاب ہو کر اسے خود میں رکھڑا تھا۔ انگلیوں کو جنبش دے کر کاندھے پر ٹکے دوپٹے کو ڈھلکایا اور حیات گھبرا اٹھی۔ یوشا کیا کر رہے ہو؟ جب تک دوپٹہ سنبھالتی وہ قدموں میں تھا۔ بےتاب نگاہوں میں گلابی لکیریں پڑی اور حیات کی پلکیں کانپی۔ جب تک میں سامنے رہا کروں یہ پردہ پوشی اچھی نہیں لگتی مجھے۔ اس نے جو اپنے گلے میں کوئی زیور نہیں پہنا تھا وہاں آرام سے اس کی انگلیاں حق سے پھر رہی تھیں۔ حیات کا گلا خشک ہونے لگا۔ پلیز پارٹی میں تو چلو، سب کے دیکھنے سے پہلے میری تیاری بگاڑنا مت۔ وہ جو کانوں میں پہنے ایئر رنگس کو چھونے لگا، بس یہی التجا لبوں سے نکلی۔ یوشا نے مخمور ہوتی نگاہیں چہرے پر گاڑی۔ ایسی قیامت بن کر مجھے تباہ بھی کرتی اور برباد ہونے کی کوشش بھی نہیں کرنے دیتی۔
چپ کر وہ حیات کی گردن پر اپنا چہرہ بھی رکھ چکا تھا. بےتاب ہونٹوں کی شدت سے سانسیں بھی بکھر کم کر آنے لگی تھی. ایسی بےتابیوں کو درج کرنے کی کوشش میں مصروف تھا وہ کہ حیات گھبرا اٹھی. پلیز یوشا، ابھی نہیں. سینے پر رکھے ہوئے ہاتھوں نے بہکتی تیز دھڑکنوں سے جیسے التجا کی تھی. وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہٹا، لرزتی پلکوں سے لے کر سرخ پڑتی گردن پر نظریں گاڑے ہوئے وہ مدھم سا بولا، بس ابھی نہیں تک کی فرصت ہے تمہارے پاس. جھک کر قدموں میں پڑا دوپٹہ اٹھا کر حیات کے شانوں پر ڈالا اور ایک انگلی ٹھوڑی کے نیچے رکھی. تمہاری یہ شرم کی لالی میرے ہر راز عیاں کر دے گی. حیات نے آہستہ سے پلکیں اٹھا کر شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا. گلابیاں کھلی ہوئی مخمور آنکھیں. آؤ چلتے ہیں. چھپ کر ناک سے ذرا ناک کو چھو کر سانسوں کی ڈوری باندھی اور پھر حیات کا ہاتھ تھام کر وہ قدم آگے بڑھا چکا تھا. اب جب وہ نیچے آئے تو یوشا کے بازوؤں میں حیات نے ہاتھ ڈالے ہوئے تھے. قدم قدم ملا کر ساتھ چلتے مکمل لگتے. اب جب سب کی نگاہ ان پر اٹھی تو کتنی آنکھوں میں تعریفیں سمٹ آئی تھی اور کچھ نگاہوں میں انگارے. احمد چودھری کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں. دل کا عالم ہی بدل گیا. سینے میں آگ سے لگ گئی تھی. ایک پل میں ہی سب کچھ خاک کر دینے کی خواہش اتنی تیزی سے سر اٹھانے لگی تھی کہ بے ساختہ انہوں نے اپنا رخ ہی موڑ لیا تھا. سامنے کھڑی فرحین کی حالت بھی ان سے جدا نہیں تھی. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حیات اتنے اعتماد سے سر اٹھا کر مہمانوں سے مل سکتی تھی. چہرے پر سے سب آنکھ ہٹ ہی نہیں رہی تھی اور ذہن کے پردے پر ابھرتی تصویر مسلسل ان پر ہنس رہی تھی. پھر یقین کی بساط پر تجھ سے ہم بہت اعتماد سے ہارے. میں کسی صورت نکل آیا ہوں اپنی ذات سے. ڈر رہا ہوں مل نہ جائے پھر وہی دنیا کہیں. روشنیوں سے بھری رات پل پل گہری ہوتی جا رہی تھی. ڈنر کے بعد کچھ دیر گہما گہمی رہی. پھر آہستہ آہستہ آوازیں اب کم ہونے لگی تھی. گو کہ دھیرے دھیرے مہمان جا رہے تھے. ہنگامے اب سرد پڑ رہے تھے. ایسے میں وہ ایلیا کو ڈھونڈتی ہوئی عمارت کے اندر سے باہر لان کے ایک طرف چلی آئی تھی. ابھی کچھ دیر پہلے اس نے ایلیا کی ضد پر باہر کھیلنے کی اسے اجازت دی تھی، مگر نہ جانے کیوں دل گھبراہٹ کا شکار ہوا اور وہ کسی سے کچھ کہے بغیر اسے ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل آئی تھی. حیات نے چاروں طرف تائرانہ نظریں دوڑائیں. نہ جانے کیوں ادھر سناٹا چھایا ہوا تھا. کوئی بھی ادھر دکھائی نہیں دے رہا تھا. سیکورٹی گارڈ بھی جانے کہاں چلے گئے تھے. شاید مہمانوں کی وجہ سے ادھر آگے کی طرف ہوں. میں ایلیا کا رستم سے پوچھتی ہوں. خود سے کہتی ہوئی وہ پلٹی کے اپنے پیچھے کھڑے احمد چودھری کو دیکھ کر ایک بار کی دل سہما پھر نارمل ہو گیا. آپ یہاں؟ وہ بڑی مشکل سے مسکرائی. احمد کی نگاہوں میں کچھ تو ایسی جنوں کی حد بندی ٹوٹ رہی تھی کہ وہ ان نگاہوں سے جھجکتے ہوئے سمٹی. تم جہاں بھی جاؤ گی میں تمہارے سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا. کہیں بھی رہو گی تمہارا پتہ مجھے تمہاری سانسیں بھی دے جائیں گی. صرف نگاہوں میں ہی نہیں، آج پہلی بار ہونٹوں سے جملے بھی حد توڑ کر ادا ہوئے تھے. حیات حیران پھر شوق کی کیفیت میں مبتلا ہوئی. احمد ایک قدم اور آگے بڑھے اور وہ بے ساختہ الٹے قدم پیچھے چلی. جو قدم بچنے کے لیے اٹھے تھے ان کی آنکھیں تلخ ہو اٹھیں. تم اچھے سے جانتی ہو میں کیوں اس قدر تمہارے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا ہوں. کیوں تمہاری خواہش میرے دل سے نکل نہیں جاتی. مجھ سے لے کر میرے احساسات تک سے انجان نہیں ہو تم حیات. وہ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے حیات کو شل کر دینے کے لیے کافی تھا. دیکھیے پلیز احمد ماں، مجھے ماموں ہرگز مت کہنا. ہاتھ اٹھا کر وہ اس بار خورائے. آنکھوں میں اس قدر وحشت ابھری کہ وہ ششتر ہوئی. پہلی بار اپنے لیے آنکھیں لہو رنگ اجنبی سے دیکھی تھی. وہ ایک قدم کا فاصلہ اور سمیٹ کر اب پھیلی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولے، تم جانتی ہو میں تم سے کس قدر شدت سے محبت کرتا آیا ہوں. تمہارے لیے کتنی مسافتوں کو سمیٹ کر اس مقام تک آیا ہوں کہ بس تم مجھ سے چند قدم دور ہو. حیات پھر بھی تم میرے جذبات کا خیال نہیں رکھ رہی ہو. تمہیں ہرگز اپنے احساس سے کھیلنے نہیں دوں گا، ہرگز کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا. آواز قہر اور آنکھیں پرتپش. حیات کی رنگت زرد ہونے لگی. یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ ہکلا سی گئی تھی. ویسی ہی باتیں جو مجھے کرنی چاہیے. مجھے بہت پہلے ہی سے سب سمجھا دینا چاہیے تھا. اپنے دل کا حال بتا دیتا تو تم مجھے کیوں تباہ تو نہیں کرتی. آنکھوں میں اترتی لہو رنگ میں رنگی محبت کی کہانی خوفزدہ کرنے والی تھی. پلیز مجھے جانے دیں. وہ اب بس رو دینے کو تھی. مجھ سے کہاں بھاگ کر جاؤ گی حیات؟ کب تک سب کو دھوکے دیتی رہو گی؟ تم یہاں صرف یوشا سے الگ ہونے آئی ہو کہ تمہیں معلوم ہے یہاں آنے سے پہلے تم یہی سب کہہ کر آئی تھی نا، اور آج سب بھول گئی. ان کی آنکھوں میں کے انگارے سے حیات کا سارا بدن سنسا پڑ رہا تھا. آپ؟ آنکھوں میں شوق اترا ہوا تھا. تم بھول گئی کیا وعدہ کر کے آئی تھی تمہیں تو اس کے پاس سے چلے جانا تھا. تم نے کہا تھا نا کہ تم اس کا بچہ اسے سونپ کر چلی جاؤ گے. پھر کیوں چلیں گے نہیں آتی ہو میرے پاس؟ میں یہ سب کیسے؟ اس کے ہونٹوں سے الفاظ ٹوٹ کر نکل رہے تھے. کچھ سچائی کچھ جھوٹ. شدید صدمے سے جان نکلنے لگی تھی. ہاں تم نے یہ سب کہا تھا. کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ بولو اگر یہ جھوٹ ہے تو قسم کھاؤ ایلیا کہ یہ سب غلط ہے. تم نے نہیں کہا تھا کہ تم یوشا کا بچہ سونپ کر اسے چھوڑ دو گی. وہ کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی، اپنا دفاع بھی نہیں. بس احمد کے پیچھے آ کھڑے ہوئے یوشا کو دیکھتے ہوئے اسے لگ رہا تھا روح کھینچنے لگی. اس کی آنکھوں میں برف سا تاثر تھا جو ساری رگیں کاٹ رہا تھا. یوشا لبوں سے سرسرا کر نکلا اور احمد چونک کر پلٹے اور یوشا کو دیکھا اور پھر سے پلٹ کر حیات کو. اس کے چہرے پر ساری کہانی درج تھی.
تم جلد سے جلد فیصلہ کر لو حیات، میں دل و جان سے تمہارا منتظر ہوں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے انہوں نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کا گال چھو کر سمیٹ لیا۔ یوشا نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی، حیات ان لمحوں میں پتھر کی ہو گئی تھی۔ ایلیا کدھر ہے حیات؟ یوشا کی سرد آواز نے پتھر پر درار ڈالی اور وہ جیسے ڈراؤنے خواب سے جاگ گئی۔ یوشا میری بات؟ امر کی طرف خواب سے دیکھتے ہوئے یوشا کی طرف قدم لرزتے اٹھ رہے تھے جب آئی سیڈ ایلیا کدھر ہے؟ یہ تمہیں معلوم ہے یا نہیں؟ وہ سرد نظروں سے اسے دیکھتا ہوا دھاڑا۔ حیات دم بخود رہ گئی، جنہیں چاہتی تھی وہ کیوں ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جاتے ہیں۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے یوشا کے ہر جذبے سے عاری چہرہ دیکھ رہی تھی جب فضا میں بہت ڈراؤنا شور اٹھا تھا، چلانے کا، چیخنے کا اور کتے کے بھونکنے کا بھی۔